بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنا جو سفر ہم نے ایک شروع کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کے لیے، کیونکہ یہ میں ہمیشہ یہ ریمائنڈ اس لیے بار بار کراتی ہوں کہ دس از جسٹ لائک وہ کہتے ہیں نا، وہ ہم اسکیمنگ تھرو، ہم بہت ایک ہلکا پھلکا ایک تھوڑا سا اس سے اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں. اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو انشاءاللہ کبھی ضرور وقت لگا تو کوئی اس طرح کا ہم سیشن ضرور شروع کریں گے جس میں ہم اور زیادہ ڈیپتھ میں جا سکیں، مگر ایٹ لیسٹ ایک آئیڈیا ضرور ہمیں اس ان تمام حالات کا، ان تمام سچویشنز کا کہ جن سے گزر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام اور جو اس وقت کے جتنے مسلمان تھے اور جو ان کے بعد آنے والی جنریشن جیسے کہ تابعین کی ہیں یا تبع تابعین کی ہیں، کہ انہوں نے دین کے لیے کیا 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 ہے، جس دین کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اور میں مسلمان پیدا ہوئی، آپ مسلمان پیدا ہوئی، الحمدللہ فار دیٹ، اینڈ دین بس یہی ایک وہ ہے کہ جی چونکہ میں مسلمان پیدا ہوئی تھی تو میں اب مجھے یہی لگتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ دس از واٹ اسلام از. ہم اس کو بعض دفعہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بینگ اے مسلم ہم سے اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹس ہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا ہم سے، یا ایک مسلمان کہتے کسے ہیں کہ کیا مسلمان صرف یہ ہے کہ جی کچھ ریچولز ہم نے فالو کر لیے ہیں، ہاں میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن میں کھول لیتی ہوں کبھی کبھی، باقی وہ میں اذان ہوتی ہے تو میں سر پر دوپٹہ بھی لے لیتی ہوں اور میں حلال کھانے کی کوشش بھی کرتی ہوں، یا میں مطلب تو کچھ ہمارے کچھ جو ایک سوشل نارمز ہیں جو کہ جن کا دین سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ہم ان سوشل نارمز کو جب فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دین کو فالو کر رہے ہیں بیسیکلی. تو جب ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطلب اس کے بارے میں پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، کچھ تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ دین کو ہم نے بہت زیادہ، بہت عام سی چیز یا بہت ہی معمولی سی ایک نعمت سمجھ لی اللہ تعالیٰ کی. لائک دس از دا بگیسٹ نعمت. اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کا، اس سے بڑا کرم ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا کہ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. اس کو کبھی بھی ہم نے انڈر مائن اس کی امپورٹنس کو نہیں کرنا ہے، کبھی بھی ہم نے اس چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں ہیلپ ہوگی جب ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا سا پڑھیں گے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جب کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ حکم دیا تھا کہ آپ اٹھ کے وہ بتائیں لوگوں کو بھی، تو پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ جو بالکل امیجیٹ فیملی تھی، جو ان کے اپنے گھر کے لوگ تھے، آپ نے ان کو دین کی تعلیم، دین کی طرف دعوت دی تھی انہوں نے، جس میں حضرت خدیجہ جو تھی سب سے پہلے وہ مطلب خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ جو تھی وہ ایمان لائیں. پھر حضرت ابوبکر کے بارے میں اس لیے ان کو صدیق کا لقب بھی دیا گیا تھا کہ انہوں نے جب ان کو بتایا گیا، رسول اللہ نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے چوزن مطلب ایک رسول ہوں، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مطلب اس چیز کا کوئی ایک تھوڑا سا اگزامپل دے دیں یا کوئی اس کے بارے میں کوئی پروف دے دیں، نتھنگ. انہوں نے کہا کہ میں یقین کرتا ہوں، اس لیے ان کو صدیق کا یہ لقب بھی ملا تھا. تو ہی واز لائک ون آف دوز پیپل، نو کوشچنز آسکڈ، بس جو کہا رسول اللہ نے آپ نے مان لیا. پھر حضرت علی آپ ہی کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، وہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، بہت ینگ اس وقت 9-10 سال کی ان کی عمر تھی، تو انہوں نے بھی آپ پہ وہ بھی یقین ہے. تو بچوں میں سب سے پہلے جو تھے حضرت علی جو تھے وہ ایمان لائے تھے. پھر زید بن حارثہ جو ہم نے ان کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، پہلے ان کو حضرت خدیجہ نے گفٹ کیا تھا رسول اللہ کو. پھر بعد میں جب وہ پورا انسیڈنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کے زید بن حارثہ کے جو والد اور چچا وغیرہ لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ کے پاس میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں، جتنی محبت پیار مجھے یہاں ملتا ہے. پھر پہلے کچھ عرصے کے لیے رسول اللہ نے ان کو پہلے آزاد کر دیا اور اپنا نام بھی دے دیا، لاسٹ نیم بھی دے دیا. پھر جب آیات نازل ہوئی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ سگے بیٹے نہیں ہو سکتے، یعنی ان کو لاسٹ نیم نہیں، تو پھر ان کو دوبارہ سے زید بن حارثہ، مطلب ان کی اپنی جو ولدیت جو ان کے والد کا نام تھا اس سے ان کو پکارا جاتا تھا. اور مطلب ان کی اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے آئے گا بھی، جب ایک دو انسیڈنٹس اس طرح کے ہوں گے تو ہم اور پڑھیں گے. تو یہ تو بالکل پہلے لوگ تھے، 4 لوگ جو یہ تھے. اس کے بعد جو سیکنڈ بیچ تھا، جو کچھ مسلمان جو لوگ ہوئے تھے، وہ بیسیکلی حضرت ابو بکر صدیق جو تھے
ان کی، کیونکہ ابھی اوپن پریچنگ تو شروع کی نہیں تھی رسول اللہ نے، تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ ان کے ذریعے یہ لوگ مسلمان ہوئے، جس میں کہ سعد بن ابی وقاص کا نام ہم نے دیکھا، عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. پہلے آپ کی ایک بیٹی جو تھی رقیہ، ان سے آپ کی شادی ہوئی، پھر ام کلثوم سے آپ کی شادی ہوئی. جب رقیہ جو تھی ان کی جب ڈیتھ ہو گئی، پھر ام کلثوم سے آپ کی شادی ہوئی. آپ کو ٹائٹل بھی دیا گیا ذو النورین کا، دو روشنیوں والے. تو جو بیسیکلی اب ان کے بارے میں ڈیٹیل انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو حضرت عثمان کے بارے میں بھی پڑھیں گے ضرور. پھر زبیر بن عوام جو تھے، ان کے بارے میں یہ بھی ان کا بھی نام آتا ہے. ہی واز آلسو ون آف دوز جو کہ خود بھی صحابہ تھے، ان کے جو بھائی تھے وہ بھی صحابی. صحابی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. اور ان کے بارے میں زبیر بن عوام العوام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. حواری مینس جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، جو اس کا ہیلپر ہوتا ہے، اور میرا جو ہیلپر ہے، میرا جو حواری ہے وہ زبیر بن عوام ہے. یعنی کہ اتنی امپورٹنس، کتنی امپورٹنس ہوگی ان کی جب جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. پھر عبد الرحمن بن عوف ایک ہم نے نام پڑھا تھا کہ یہ بھی ان شروع کے لوگوں میں سے ہیں جو مسلمان ہوئے تھے. اور یہ مطلب یہ مکہ میں تو یہ بہت بڑے ایک مطلب تاجر ان کو مانا جاتا تھا، بزنس مین تھے یہ، اور یہ 30s میں تھے مطلب. لیکن یہ کہ پھر جب ان کے بارے میں ہم پھر اور بھی آگے جا کے دیکھیں گے، جب رسول اللہ نے مائگریشن کی، جب مدینہ گئے تو کس طرح یہ خالی ہاتھ وہاں گئے تھے، اور پھر وہاں پر انہوں نے جو ہے اپنا کام آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر اپنے آپ کو کس طرح انہوں نے اسٹیبلش کیا. تو اس کے بعد پھر جو دوسرے اور آگے فردر نام ہے عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود جو تھے یہ یمنی تھے، یہ یمن سے آئے تھے، مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. اور ان کا یہ لاسٹ ٹائم تھوڑا سا واقعہ سک میں نہیں اس کو مینشن کر سکی تھی. تو ان کے بارے میں یہ کہ جیسے ایک دن یہ بکریاں چرایا کرتے تھے کسی اور کی، جو اجرت پہ بکریوں کو کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبانی جو بتا رہے ہیں، اور میں آپ کو صرف شارٹ کر کے تھوڑا سا واقعہ بتا رہی ہوں کہ ان کے مسلمان ہونے کا بھی. تو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھا کہ دو جو آدمی ہیں وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا تو پہچانتے تو میں نہیں تھا پہچانتا ہوا. انہوں نے آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمیں نا کچھ دودھ دے دے پینے کو، کہ دودھ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں دے سکتا، میں ان کا مالک نہیں ہوں، ان بکریوں کا مالک یہاں پر نہیں ہے، اور اس سے پوچھے بغیر تو میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا. تو اس وقت اچھا وہ دو لوگ کون تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، تو کوئی ایسی بکری ہمارے پاس لے آؤ جو بہت بوڑھی ہو چکی، جب دودھ دیتی ہی نہیں ہے، کافی عرصے سے وہ دودھ ہی نہیں دے رہی ہے. تو جو عبداللہ بن مسعود تھے وہ بکری ایک لے کے آئے. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو تھن تھے جس سے دودھ نکالنے کے لیے آپ نے جب شروع کیا دودھ نکالنا، تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ مطلب آپ سیر ہو کے آپ نے بھی پیا، حضرت ابو بکر نے بھی پیا. اور نے کہا کہ اب یہ تو ظاہری بات ہے، یہ دودھ تو اس مالک کا نہیں تھا، کیونکہ یہ بکری تب دودھ دیتی ہی نہیں تھی. تو بیسیکلی وہ بھی نہیں ہوا کہ جی مالک کو کچھ چیٹ کیا گیا ہے، کچھ کیا، لیکن یہ ایک میریکل تھا. اور حضرت عبداللہ جو تھے پھر وہ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے. پھر ہم اس کے بعد ہمارے پاس وہ آتا ہے جو ایک بہت مشہور نام حضرت بلال کا ہے. پھر اس میں حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہیں. یہ غلام، یہ جو کچھ جو اب کہہ لو کہ اب یہ کافی سارے غلام جو مسلمان ہوئے تھے ان میں سے. پھر لیٹر آن ہم دیکھیں گے کس طرح ان کے اوپر کیا ان کے اوپر کیا جو مظالم تھے وہ ڈھائے گئے تھے. ٹھیک، تو یہ بیسیکلی اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی اوپنلی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں شروع کی تھی. ٹھیک، اب جب اوپن تبلیغ ہوئی، اچھا اس میں بھی جب یہ آپ مکہ کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں تھی، 1200-1500 کے قریب اس میں لوگ تھے ٹوٹل، جو ایک چھوٹا سا ایک گاؤں تھا یہ. تو کانوں میں تو بات پہنچ جاتی ہے. تو ابو جہل ہے، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یہ تمام جو قریش کے اب کہہ لیں کہ بڑے بڑے سردار تھے، لیڈرز تھے، ان کے کانوں میں تو بات پہنچ رہی تھی. لیکن ابھی وہ اوپنلی اس کے بارے میں کچھ کر کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ ابھی یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اوپن پریچنگ تو کی نہیں تھی، تبلیغ تو کر نہیں رہے تھے. سب اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے طور طریقوں پہ کوئی بات نہیں آ رہی، کوئی ان کے بتوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی ان کو کسی چیز سے روک نہیں رہا. تو انہوں نے بھی اس چیز کو اتنی توجہ نہیں دی. پھر ان کو آہستہ آہستہ جب لگا کہ یہ لوگ کچھ جو ہیں جب اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ان کے کانوں میں کوئی بات پڑ رہی ہے، اور وہ اسلام کی طرف مطلب اب ذرا تھوڑا سا ذرا ایک زیادہ ہونا شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کی اجازت دی کہ اب وہ کھلی تبلیغ کر سکیں. تو ابھی اس سے تھوڑا پہلے یہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ جو بھتیجا تمہارا ہے اس کو سمجھا لو، اس کو یا تو ہمارے حوالے کر دو تو ہم خود سمجھا لیں گے، نہیں تو تم خود سمجھا دو اس کو کہ یہ جو بھی باتیں کرتا پھر رہا اور ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آبا و اجداد کو، جو کہ رسول اللہ کے اپنے آبا و اجداد تھے،
کیونکہ یہ فیملی تو قریش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا جو لینیج ہے وہ تو انہیں سے ملتا تھا. انہوں نے تو کوئی برے الفاظ کچھ کہے ہی نہیں, وہ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جی اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کسی کو کوئی معبود ہے نہیں. تو انہوں نے خود ہی اپنے پاس سے ایڈ کر لیا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہہ رہا ہے, تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو نہیں تو ہمیں دے دو. اور حضرت ابو طالب جو تھے, although ہم آخر تک دیکھیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے اس وقت بھی he stood his ground. مطلب انہوں نے کہا کہ مطلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور رسول اللہ نے کہا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور ایک میں چاند رکھ دیں اور مجھے کہ تب بھی میں نہیں رکوں گا, میں مرتے دم تک جب تک میں یہ دیکھ لوں کہ یہ دین جو ہے کامیاب ہو گیا یا میں اس سے پہلے مر جاؤں, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو میں یہ کر رہا ہوں. یہ لوگ کچھ بھی کرنا چاہے کر لیں. اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ان لوگوں کو جا کے بولا کہ مطلب لائک جو تم لوگوں نے تم لوگوں سے بند پڑے تم کرو. اور پھر حضرت جو ابو طالب تھے ان کی ہی واز اے پوئٹ ایز ویل, تو کافی شعر و شاعری بھی کرتے تھے. انہوں نے بہت ساری جو نظمیں ہیں وہ پڑھی, لکھی اور پڑھی جن کو کہتے ہیں نا. وہاں پر یہ لوگ, ان کا جو کعبہ جو تھا وہ ایک بیسیکلی جمع ہونے کی جگہ تھی. جس طرح ایک گاؤں میں ایک بنا نہیں ہوتی جگہ بنی ہوتی ہے, پورے گاؤں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں بیٹھتے ہیں آ کے گپے لگاتے ہیں باتیں کرتے ہیں شام کے ٹائم پہ کام سے فارغ ہو کے, تو وہاں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے نظمیں اور لوگوں کو اس میں بتایا کرتے تھے کہ یہ اپنے ہی میرے رشتے دار ہیں جو میرے ساتھ میرے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیا. تو تھوڑی دیر کو وہ چیز جو ہے نا جو ان کی ایک سختی ابھی شروع ہونے لگی تھی, جو قریش کے بڑے سردار تھے وہ تھوڑی سی تھم گئی. وہ ان کو لگا کہ تو لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے ہی رشتے دار کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ہمارا بھائی ہمارا بھتیجا اور اس کے ساتھ ہم اس طرح کی. ان میں یہ بہت میٹر کرتی تھی یہ بات کہ لوگوں کا, کیونکہ ابو طالب کوئی معمولی انسان نہیں تھے. he was at that time he was the leader of قریش. لیڈر تھے, تو ایک لیڈر کے اگینسٹ ایک دم آپ اس طرح کھڑے ہو کے کوئی بات تو کر نہیں سکتے. تو اس لیے تھوڑی دیر کو یہ ایک مطلب کہہ لیں کہ وہ بات ہوئی, مگر اس کے بعد وہ وہیں پر تھم گئی. پھر یعنی انہوں نے ایک طرح سے دھمکی وغیرہ تو دے دی ان کو حضرت ابو طالب کو, لیکن اس سے زیادہ آگے وہ کچھ کر نہیں سکے. اچھا ایک میں جو ہے مینشن کرنا بھول گئی کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, جن کا بھی میں نے بتایا وہ دودھ والا جو واقعہ بھی ہوا ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے, یعنی پڑھنا ہے, تو وہ اس طرح پڑھے جس طرح ابن مسعود پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوئی تقریباً 70 کے قریب صورتیں رسول اللہ سے خود سیکھی تھیں. مطلب ڈائریکٹلی رسول اللہ کو سن کے آپ میمورائز کرتے تھے. تو اور جس طریقے سے آپ قرآن پڑھتے تھے, تو وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے یا پڑھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے, یعنی جسٹ مطلب یہ بتانے کو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر پورے ہمارے دین کی نا بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ دین کو اپنایا. میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا تھا جی اب ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے ایک سمبل سمجھ کے بس اسی میں جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے ہم کرتے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دل سے اس دین کو مانا تھا اور اس کو اپنی زندگی میں اس طرح سے مطلب شامل کیا تھا کہ اپنا پورا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی شرک میں, جو اٹھنا بیٹھنا جن کا شرک تھا, ہر طرح کی بری عادتیں حرکات کی ان کے اندر تھیں, یہ وہ لوگ ہیں. اور وہ ایک دم جب پلٹ رہے ہیں تو اتنے پلٹ گئے کہ مطلب ان کو اب کسی چیز کی آگے فکر ہی نہیں ہے. ٹھیک, تو جو اس میں اب میں جا یہ رہی تھی کہ تھوڑا سا لیٹ می جسٹ اچھا جو اب کیا کہتے ہیں, جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اس کو اوپن کیا کہ اب تھوڑا جو قریش کے قبائل ہیں, جو قریش کے لیڈرز ہیں, ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کی دعوت دی جا رہی. تو انہوں نے کون سے طریقے ایسے تھے جو اب قریش نے شروع کیے کسی طرح یہ دعوت رک جائے. ٹھیک ہے, یہ دعوت روکنے کا جو پہلا سٹیپ تھا, یہ ہم نے ابھی جو دیکھا, اپیلنگ ٹو دی ہائر اتھارٹی, میننگ کہ اب حضرت ابو طالب جو ہیں وہ قریش کے سردار ہیں, لیڈر ہیں, تو پہلے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں نا, ان سے ہم کہیں گے کہ یہ جو تمہارا بھتیجا ہے اس کو تم روک لو. مطلب ہم جب یہ پریشر ڈالیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو یہ خود بخود رک جائیں گے. ٹھیک, تو یہ لیکن اس میں بھی وہ اب کامیاب نہیں ہو سکے. مطلب انہوں نے جا کے کہا, مگر ابو طالب جو تھے انہوں نے پورا کہا کہ میں ساتھ کس کا دوں گا, میں ساتھ اپنے بھتیجے کا دوں گا. اس لیے یہ بھی ان کی جو ایک وہ کہہ لیں کہ کامیاب نہیں ہو سکے. سیکنڈلی انہوں نے کیا کیا کہ وہ اب ابو طالب کے پاس جو تھے وہ دوبارہ ایک دفعہ دوبارہ گئے. انہوں نے کہا یہ اس طرح تو بات بن نہیں رہی. انہوں نے مل کے
بہت جو ہے نا ایک پلاننگ مطلب کی پلان بنایا بیٹھ کے، جو دوسرے سردار تھے اور جو بڑے لیڈرز تھے انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ کی کہ جا کے ایک اس طرح کہتے ہیں نا بارگین کرتے ہیں، ذرا ابو طالب کو جا کے ایک پلان بنا کے اس کے سامنے ایک پیشکش رکھتے ہیں، اگر اس نے وہ مان لی تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ پیشکش کیا تھی کہ وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم تمہارے سامنے ایک بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا ویلڈ اور ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کی پیشکش رکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کا بعد میں بھی نام آئے گا، لائک ہی واز ون آف دا ویری ویل آف، آپ کہہ لو کہ قریش کے اس میں سے تھا، لیڈرز میں سے تھا، تو اس کا جو ایک بیٹا ہے وہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، اس کا ایک بیٹا بڑا اور تمہیں پتہ حسین ہے، خوبصورت ہے، وہ بیٹا ہم تمہیں دے دیتے ہیں، اور تم یہ اپنا بھتیجا، یہ جو بیٹا جو کیونکہ رسول اللہ کو تو پالا تھا حضرت ابو طالب نے، تو بیٹے کی طرح تھے، یہ تم ہمیں دے دو، ہمارے بیٹے کو تم لے لو، اس کو تم پالو پوسو، جو تم اس کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں رکھو، جس طرح تم نے اس کی پرورش کرنی تم کرو، اپنا بیٹا ہمیں دے دو، پھر ہم اس کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ کریں۔ مطلب یہ صرف سوچ، مطلب جیسے امیجن کریں کہ وہ اپنے حساب سے کس قسم کا ایک پلان لے کے آئے تھے، مطلب اس میں ذرا سی بھی اچھا کہہ بھی کیا رہے ہیں کہ تم ہمارے بچے کو پالو اور اپنا تم دے دو، پھر اس کے ساتھ ہم نے جو کچھ کرنا ہے، ہم نے تو تمہیں ایک بچہ دے دیا بدلے میں۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ایک مکہ کے ایک بزرگ تھے جن کا مطلب نام تو شاید آپ کے دماغ میں نہ ہو کیونکہ پہلے ان کا ذکر آ چکا ہے، متم بن عدی ان کا نام تھا۔ متم بن عدی کون تھے کہ جب آپ یاد کرو کہ جب یہ کعبے کو دوبارہ بلڈ کرنا تھا تو اس وقت جب حضرت اسود کا جو پرابلم پڑا تھا تو اس میں وہاں پر ایک بزرگ تھے جو انہوں نے کہا کہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی شخص پہلے اندر آئے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حضرت اسود کا کیا کرنا ہے۔ تو وہ جو بزرگ ہستی تھی جن کے سب باتیں لوگ مانتے تھے وہ متام بن عدی ان کا نام تھا۔ ابھی بھی وہ موجود تھے جب یہ پیشکش لے کے یہ لوگ گئے ابو طالب کے پاس، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ہے نا یہ تمہارے پاس اچھی وہ لے کے آئے، اس کو تم مان لو۔ حضرت ابو طالب نے بھی کہا کہ آپ تو ان کا ساتھ دے رہے ہو، مطلب مجھے تو یہ چیز ماننی نہیں، یہ کس قسم کا ایک کی پیشکش ہے کہ میں اپنی اولاد کو دے دوں اور تم لوگ اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہو کرو۔ اور مطلب یہ بیسیکلی یہ بھی جو ایک پلان تھا قریش کا وہ بھی فیل ہو گیا، مطلب وہ بھی کسی طرح کام نہیں آئے کہ کسی طرح یہ اسلام کی جو دعوت جو آہستہ آہستہ اب نکل رہی ہے اس کو ہم روک دیں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اوپنلی سب نے یہ جو جس میں ابو لہب ہے، جس میں ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، یہ تمام بڑے لوگ جو لوگ ہیں انہوں نے کہا بالکل ٹوٹل بین کر دیا کہ قرآن اوپنلی کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اب قرآن جو ہے پہلی بات تو یہ قرآن کسی کتاب فارم میں نہیں ہے لوگوں کے پاس، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہیں آیات اور آپ ان کو پڑھتے ہو اور لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ اس کو میمورائز کرتے ہیں۔ تو جو لوگ لکھ سکتے ہیں، جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، کچھ لوگ بہت بہت کم لوگ تھے جن لکھ پڑھ سکتے تھے، تو ان کو جو چیز بھی ملتی تھی جیسے کوئی درخت کی چھال ہے، کوئی لیدر کا کوئی ٹکڑا یا کوئی بھی چیز وہ اس پہ لکھ لیتے تھے اس کو، لیکن ادر دین دیٹ کوئی لکھی ہوئی فارم میں تو قرآن نہیں تھا۔ تو اگر سنیں گے نہیں تو لوگ اس کو یاد کیسے کریں گے، لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ لیکن انہوں نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ کوئی اوپنلی پبلک کے اندر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو مطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زور سے نہیں کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک۔ اور اس کے لیے وہ بعض دفعہ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھ کے وہ پڑھتے تھے قرآن کو، یا ان پہ وحی نازل ہوئی یا جو بھی آپ قرآن آپ پڑھ رہے ہو تو آپ ایک اکیلے بھی آپ تھے پڑھتے تھے۔ تو یہ لوگ بعض دفعہ اس کو کیا کرتے تھے کہ یہ زور زور سے وہاں پر شور مچانا شروع کر دیتے تھے، کوئی ڈھول بجا رہے، کبھی تالیاں بجا رہے ہیں، انہوں نے بعض نے تو باقاعدہ سے عورتیں مطلب وہاں پر آپ جو لونڈیاں تھیں ناچنے والیاں بھی تقریباً ان کو ہائر سا کر لیا تھا کہ جب کبھی اس طرح کی آواز آئے تو وہ خوب ناچ گانا کریں، شور کریں کہ لوگوں کے کانوں میں آواز نہ جائے قرآن کی۔ تو وہ ایک دفعہ کا تو بلکہ یہ بھی ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو اسی طرح ان لوگوں نے شروع کر دیا، تو اب کوئی سننا بھی چاہ رہا ہے تو سن نہیں پا رہا، تو رسول اللہ کو لگا کہ شاید وہ اپنی آواز تھوڑی اور اونچی کر لیں تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے، تو آپ نے اپنی آواز کو اور اونچا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے یہ نازل کی کہ اب اس کا ترجمہ صرف بتا رہی ہوں یہ کہ یعنی یہ بیسیکلی پڑھنے کے بارے میں کہ نہ زیادہ اونچی، یہ میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ اس کو بلکہ میں ایک سیکنڈ، یہ سورہ نمبر 17 ہے نا، forgot کہ یہ اس وقت میرے خیال میں سورہ اسراء تھی، بارے میں کنفرم کر لوں ایک سیکنڈ، جی سورہ اسراء۔ تو سورہ اسراء کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ نہ اونچا پڑھیں نہ زیادہ ہلکی آواز میں پڑھیں، بلکہ اس کو بالکل ایک
ماڈریٹ آواز میں پڑھیں، یعنی درمیانی آواز، یعنی کہ ان کو روک دیا کیونکہ وہ چیخیں گے، وہ اور اونچا پڑھیں گے، وہ لوگ بدتمیز جو بدتمیزی کر رہے ہیں وہ اور اونچی بدتمیزی کریں گے. اس سے ہمیں بھی ایک جو اس میں لیسن ہمارے لیے ہے وہ یہی کہ جب ہم بھی پڑھ رہے ہوں قرآن کو پڑھ، نہ تو اس طرح کی آواز میں ہو کہ ارد گرد کے بیٹھے ہوئے لوگ ہی تنگ آ گئے ہیں، یا ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں وہی تنگ آ رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے جی اونچا پڑھ رہے ہو، کوئی سو رہا ہے تو وہ بھی پریشان ہو رہا ہے، وہ فضول میں اٹھ کے کوئی غلط بات کہہ دیں. تو ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے، اور یہ بھی کم از کم اتنی آواز ضرور ہو کہ جو ہمارے اپنے کانوں کو جاری ہو. اسی سے جو نماز بھی پڑھنے کا جو طریقہ ہے، نماز میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ہونٹوں کا ہلنا بہت ضروری ہے. اور اس میں سے بس وہی وہ کہتے ہیں کہ پریفرڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز بس آ رہی ہو، اونچے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کانوں تک آواز آ رہی ہو، یا اگر وہ بہت جیسے وسپر بھی کر سکتے ہو، ڈزنٹ میٹر جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہونٹوں کا ہلنا بہت ضروری ہے. ہم بعض دفعہ جیسے مجھے بھی کچھ عرصے پہلے نہیں پتا تھا، مطلب جب میں قرآن پڑھنا اور شروع کیا یا لرن کیا تو مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ آپ کا منہ کا ہلنا ضروری ہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہونٹ تو وہیں کے وہیں ہیں لیکن آپ دل میں پڑھ رہے ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نو یو ہیو ٹو موو یور لپس وائل ریڈنگ. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. تو اب آواز اس سے جو ہم ایک لیسن لے لیں وہ یہ کہ قرآن کو بھی جب بھی ہم پڑھیں تو اس طرح کی آوازوں کے ماڈریٹ ہو، کوئی تنگ نہ آ جائے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ تو اپنے پورے دل سے اور اس کو مطلب اپنے اوپر ایک اثر لانے کے لیے پڑھ رہے ہیں قرآن کو اونچی آواز میں کیا، لیکن کوئی سننے والا جو اس زون میں ابھی نہیں ہے یا اس کا مائنڈ ابھی ادھر نہیں ہے، وہ معلوم ہے اس سے تنگ ہو رہا ہے، اور وہ تنگ ہونے کی وجہ سے کوئی بات ایسی کہہ دے جو اس کو بھی گناہ ملے اور آپ کو بھی گناہ مل جائے. تو بہتر ہے کہ ہم ایسی اس میں اچھا ایک اسی سے مطلب ریلیٹڈ تھوڑی بہت ہے بات کہ ایک بات یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو ہمیں بہت چپ رہ کے سننا ہے، خاموشی سے سننا ہے، اس وقت باتیں نہیں کرنی، اس وقت کوئی اور چیز بولنی نہیں ہے. یا اگر آپ اس وقت چپ نہیں رہ سکتے، بات کرنی ضروری ہے تو وہاں سے موو کر لیں، اپنے آپ کو وہاں سے اٹھ جائیں اور جا کے بات کریں. یا پھر قرآن کو اگر اس طرح کا ہے کہ کہیں ٹی وی پہ لگا ہوا ہے یا کسی کہیں سے بھی آڈیو کہیں آپ سن رہے ہیں، اس کو آپ پاز کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، تو وہ کر دیں، پھر اپنی بات کر لیں. قرآن چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ باتیں کر رہے ہو، دس از ناٹ رائٹ، دس از گناہ، یہ گناہ ہمیں اس کو اوائڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک، تو رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں زیادہ اونچی آواز میں نہ پڑھیں، آپ ماڈریٹ آواز میں اس کو پڑھیں. اچھا، اسی طرح ایک اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ اچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی بہت جو کھلی تبلیغ شروع کی تو دارالارقم ارقم ایک نام ایک بزرگ کا تھا، ان کے گھر میں مسلمان جو تھے، جو تھوڑے بہت جو مسلمان ہوئے تھے وہاں جمع ہوتے تھے اور رسول اللہ سے دین سیکھتے تھے. اس کے بارے میں یہ اور ڈیٹیل اب آگے آئے گی، میں صرف مینشن کر رہی ہوں نام چونکہ، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ دارالارقم کیا ہے. وہاں پر ایک اسی طرح یہ لوگ جمع تھے، تو وہاں پر بات یہ ہو رہی تھی، مسلمان جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ مطلب ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ ہم قرآن کو اوپر اوپنلی پڑھ نہیں سکتے، اونچی آواز میں نہیں پڑھ سکتے، کہیں پبلک میں بیٹھ کے کعبے کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے کیا. تو ادھر عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے کہ جن کا ابھی میں نے واقعہ بتایا تھا مسلمان ہونے کا. تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھوں گا پبلک میں جا کے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ مطلب یہ آپ بالکل ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ قریش ویسے ہی اتنے خلاف ہو رہے ہیں، اور اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں وہ آگے کیا کریں. انہوں نے کہا نہیں، میں تو ضرور جا کے پڑھوں گا. اور اگلے دن وہ کیا ہوا کہ جب شام کے ٹائم میں جیسے سب اپنے کام ہم سے فارغ ہو کے وہیں کعبے کے پاس جمع ہوتے تھے، کیا تو آپ نے وہ پہاڑی پہ چڑھ کے اوپر تو آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی سب لوگوں کے سامنے. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیونکہ عربی تھی نا، تو عربی تو ان کی زبان ہی ہے. تو وہ پہلے لوگ بڑے غور سے سننے لگے، ان کا جو طریقہ تھا پڑھنے کا وہ بہت خوبصورت تھا. لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو مطلب ارد گرد لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہوا کہ مطلب یہ تو اسی طرح کی کچھ چیز لگ رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ پڑھتے ہیں، اور دے ریئلائز کہ یہ تو قرآن ہے. اور پھر وہ سارے کے سارے جو تھے عبداللہ بن مسعود پر ٹوٹ پڑے اور ان کو بہت مارا پیٹا اتنا، اور وہ پڑھتے رہے. پھر بس ایک پوائنٹ یہ آیا کہ اتنا ان کو ان لوگوں نے مارا تھا کہ وہ پھر اب پڑھ نہیں پا رہے تھے، اور واپس آ گئے. جب ان کو دیکھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں یہ کرنے سے تو یہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کیا. تو انہوں نے کہا نہیں، میں کل دوبارہ جاؤں گا. خیر ان کو پھر بعد میں روک دیا گیا تھا کہ نہیں، ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے نا ایک اور چیز اور بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ چپ ہو جانا یا بعض دفعہ کسی چیز سے رک جانا از بیٹر دین کنفرنٹیشن، کہ آپ جا کے ضد میں ہماری انا کا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ مجھے تو یہ بولنا ہی ہے، مجھے یہ کرنا ہی ہے. تو یہ اب یہ نہیں کہ ان کی انا تھی کوئی، ان کے دل میں تو یہ محبت تھی کہ مطلب قرآن اللہ کا ورڈ ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہوئے اور ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں سک رہے. ان کے دل میں تو یہ تھی صرف چیز.
لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو روکنا پڑ جاتا ہے، تو اس وقت رک جانا ہی بہتر ہے. ٹھیک. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ جو قرآن تو ویسے تو بین تھا، اب اس میں وہ جو ہسٹورینز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 3 بڑے بڑے لوگ جیسے ابو سفیان، ابو جہل اور ایک نام ہے الخنس. اچھا، ابو جہل مطلب مزے کی بات کیا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ تو یہ نام اس کو دیا گیا جب اس نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا، مسلمانوں پہ ظلم کر رہا تھا، ورنہ اس کا اصل نام ابو الحکم تھا. حکم کا مطلب دا موسٹ نالجبل، بہت ہی وائز، بہت ہی عقل مند. اور جہل جوہلا، یہ جاہل سے کیا مطلب ہے؟ بالکل جس کو کچھ پتا نہیں. تو کہاں تو ابو الحکم تھا وہ، اور کہاں اس کا نام ابو جہل. اور ہسٹری میں ہم اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب بھی ذکر آتا ہے ابو جہل کا نام کا ذکر آتا ہے، جو فادر آف جوہلا یا فادر آف اگنورینس، یہ مطلب اس کا. تو یہ جو 3 نام ہے، ابو سفیان، ابو جہل اور ابو الخنس، ان کا نام کیا تھا کہ یہ چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے. جب رسول اللہ رات کے ٹائم پہ جب آپ کعبے کے پاس بیٹھ کے کہیں اپنی تلاوت کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ خاموشی سے، اچھا یہ نہیں کہ گروپ میں جا کے، ابو سفیان الگ کسی کونے میں کھڑے کے سن رہے ہیں جو باقیوں کو نہیں پتا، ابو جہل ایک کونے میں ہے، الکنس جو ہے وہ ایک کونے میں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ قرآن سن رہے ہیں. لیکن وہ سنا کرتے تھے بیکاز قرآن کی لائک، آپ سوچو نا کہ ایک تو عربک ہے تو ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسیٹیشن ہوگی مطلب وہ دل میں اتر جانے والی. تو یہ لوگ ایک دن اسی طرح یہ لوگ سن رہے تھے، تو جب وہاں ختم ہوئی اور یہ واپس آنے لگی صبح کے ٹائم، یعنی تقریباً یہ کہنے کہ رات سے ہی صبح تک کا ٹائم ابھی روشنی شروع ہونے والی تھی، واپس آئے تو ایک جگہ راستے پہ تینوں کی ملاقات ہو گئی، اور تینوں کو سمجھ آ گئی کہ تینوں کہاں سے آ رہے ہیں. خیر انہوں نے اس کے بعد وہ الگ ہو گئے اور کوئی ایک دوسرے سے ذکر نہیں کیا. نیکسٹ ڈے پھر یہی چیز ہوئی، اس سے اگلے دن پھر یہی چیز ہوئی. جب تیسرے دن یہ ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم میں سے ہم وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کوئی اس قرآن کو نہیں سنے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم پہ کوئی اثر ہو جائے. اور پھر وہ لیکن جب اگلے دن صبح جیسے یہ ایک دوسرے کے جیسے ابو سفیان کے پاس الکنس گیا، کہتے تمہارے کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو کل تم نے سنا ہے؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ مطلب مجھے اس میں سے کچھ تو سمجھ آتا ہے، کچھ مجھے سمجھ نہیں آتا، لیکن ہے کوئی عجیب سی چیز. پھر وہ ابو جہل کے پاس بھی گیا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابو جہل، اچھا جو ابو جہل ہے نا، ہے تو اوپر سے تو جیسے قریش آپ کہہ رہے ہو، لیکن جس طرح مختلف برانچز ہوتی ہیں نا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اور ان کی ابو طالب وغیرہ، یہ جو تھے یہ بنو ہاشم میں سے تھے. تو ابو جہل جو تھا یہ بنو مخزوم میں سے تھا. اوپر سے ایک ہی ہے لیکن نیچے جو ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں اس میں ہی بنو مخزوم نام یاد رکھیے. تو وہ کہتا ہے کہ شروع سے ہم جو بنو ہاشم اور ہمارا ایک کمپٹیشن سا تھا، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم بھی کھانا کھلاتے تھے، وہ لوگوں کو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ہم نے بھی پلانا ہوتا تھا، وہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے تھے، ہم بھی. تو یعنی جو جو کام انہوں نے کیے ہم نے برابری کا ان کا مقابلہ کیا ہے. اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس تو نبی آ گیا ہاشم میں اور ہمارے پاس نہیں ہے؟ میں کبھی بھی نہیں مانوں گا اس کو کہ یہ نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اندر یہ انا تھی، یہ ضد تھی. جھوٹ نہیں بولا اس نے بالکل سچ بات بتائی. یہ بھی ایک ان کی کوالٹیز ہے اربوں کی. دیکھیں کہ چاہے سچویشن کوئی بھی ہو، بات وہ سچی کرتے تھے. اس نے بھی اوپنلی بتایا کہ مطلب یہ سب کچھ تھا، لیکن میں اس کو اب یہ نہیں مان سکتا کہ یہ رسول ہیں بیکاز ہماری سائڈ سے نہیں آیا، جو بنو مخزوم ہے اس میں سے نہیں ہے یہ. اور یہ کس سے آپ کو سملر لگتی ہے چیز کہ جو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انہوں نے کیوں نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ ان کی سائڈ میں سے نہیں آئے. بنو اسماعیل میں سے آ گئے، بنو اسحاق میں سے نہیں آئے. حالانکہ اوپر جا کے دیکھے تو حضرت ابراہیم کی 2 اولادیں تھیں تو ان کو بھی مان لیں. اور اس میں بھی ہم واقعہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت صفیہ جو تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو زوجہ تھی، ان کے جو انہوں نے اپنے چچا اور والد کو خود باتیں کرتے سنا تھا کہ ہاں یہی وہ نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں تھا، مگر مرتے دم تک اس کو مانیں گے نہیں، اس کی مخالفت کریں گے. وائے؟ وہ ایک انا. یہ انا جو ہے نا، یہ ہم سے ایون میں اور آپ جو آج کل ہمارا جو زمانہ ہے، ہمارے اندر بھی یہ انا ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم دین کی کوئی بات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اگلا بندہ جو مجھے بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے، لیکن میرے اندر ایک ایروگنس یا میرے اندر ایک ایگو اتنا آ جاتی ہے کہ اچھا میں اس کی بات سن لوں. بعض دفعہ کوئی ہمارا بچہ ہمیں کوئی صحیح بات بتا رہا ہوتا ہے اور ہمارے اندر کیا ایگو آتی ہے کہ اب یہ میں اتنے سے بچے کی بات مانوں گی تو پھر میری کیا رسپیکٹ رہ گئی. حالانکہ رسپیکٹ اس میں ہے کہ آپ سچ بات کو، آپ صحیح بات کو ایکسپٹ کر لو، کیونکہ عزت دینا لینا تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن میں ڈٹی رہوں ایک غلط بات پہ، ایک آنےسٹ ایک فرینکلی ایک بات میں بولوں، جیسے فار ایگزامپل آپ بہت سے لوگوں سے میری بھی بات ہوتی ہے یا مجھ سے کوئی
میں تو اب میں نے اپنے آپ کو ویسے کنٹرول کر لیا ہے. پہلے میں بہت زیادہ اوپنلی اپنے قریبی لوگوں میں سب کی بات نہیں کہ اپنے قریبی جو تھے میں ان سے اوپنلی ان کو مطلب ٹوکنا روکنا کر لیا کرتی تھی. آئی ڈونٹ ڈو اٹ اینی مور. اب مطلب ہلکے طریقے تھوڑا سا اپنے آپ کو میں نے ہلکا کر لیا. لیکن میں بتا رہی ہوں صرف ایگزامپل کہ پردے کے اوپر جتنا لے کے جو خواتین کے اندر جو ڈفرینٹ گروپس بنتے ہیں کہ جی پردہ ہے نہیں ہے, چہرے کا پردہ, سر کا پردہ, یہ ڈفرینٹ جو بھی کوشچنز ہیں. ایک چیز ہوتی ہے پردہ نہ کرنا. بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے بہت اچھی خواتین, لائک آپ یہ نہیں کہ کسی نے اگر حجاب نہیں لیا ہو تو پتہ نہیں وہ کس طرح کی عورتیں. نو, خوبصورت انسان, خوبصورت پرسنالٹی, کیریکٹر اسٹرانگ, ایوری تھنگ, بٹ دے آر ناٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ جو ابھی سر ڈھک رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ایگزامپل دے رہی ہوں صرف. ایک چیز ہوتی ہے کہ جی باقی چیزیں ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, دے ایوری ون از چینجنگ, بٹ دے آر ناٹ کورنگ دیئر ہیڈ, یا ابھی انہوں نے حجاب نہیں لینا شروع کیا. دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن یہ کہہ دینا کہ حجاب ہے ہی نہیں, پردہ ہے ہی نہیں, یہی غلط ہے. یہ آ جاتی ہے ایک ایروگنس, اور اس کو کہتے ہیں کہ انا کہ جی مجھے چونکہ میں خود نہیں کر رہی تو میں کہوں گی کہ یہ سرے سے ہے ہی نہیں. یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک اللہ کا وہ حکم, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی بہت ایک ایک چھوٹا مائنر چھوٹا سا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. میجورٹی اس میں بھی یہ ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے, لیکن لیٹس سے کہ ہم اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں اس معاملے میں کہ چونکہ وہاں پر دو اوپینینز ہیں تو آئی کین گو وتھ ایدر اوپینین, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. لیکن کوئی گروپنگ نہیں ہے اس بارے میں کہ جی سر کو ڈھکنا ہے کہ نہیں ڈھکنا, سینے کو ڈھکنا ہے کہ نہیں ڈھکنا, اپنے ٹانگوں کو ڈھکنا ہے کہ نہیں ڈھکنا, اپنے جسم کو چھپانا ہے. اس کے بارے میں کسی بھی دیر آر نو ٹو, کوئی دو گروپنگ نہیں ہے اس کے اندر. تمام اسکالرز اگری کرتے ہیں کہ یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ہی ہے. اب اس کے باوجود بھی میں کہہ دوں جی نہیں ایسا نہیں ہے, یہ تو ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, تو اس میں پھر میری ایگو نہیں ہے کیونکہ میں نہیں کر پا رہی, مجھے مشکل لگ رہا ہے تو میں کہہ رہی ہوں یہ ہے ہی نہیں. تو کمنگ بیک جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, تو ان لوگوں کا بھی یہی کام تھا. یہ بات نہیں تھی کہ ان کو دے نیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, صادق اور امین ان کو خود وہ کہتے آئے ہیں, بچپن سے وہ ان کو جانتے ہیں. تو سڈنلی کیا ہو گیا کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ جی اللہ ایک ہے اور تم شرک نہ کرو, تب وہ جھوٹے ہو گئے, نعوذ باللہ. ان کو یہ لوگ ابھی آگے ہم دیکھیں کیا کیا نام دیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے چھوڑنے میں ان کو پرابلم تھی. ان کی ایک انا کا مسئلہ تھا کہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ایک اس کی بات سن لیں, اینڈ دس از اے فیکٹ ایون ناؤ. ٹھیک, تو یہ بیسیکلی جو ہم پڑھتے ہیں نا, سیرہ کو پڑھ رہے ہیں ہم, یا ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں اور اس میں ہم ڈفرینٹ صورتوں میں پرانی قوموں کے واقعات دیکھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے کہانیوں کے طور پہ نہیں ڈالا ہوا اس کے اندر کہ مطلب بس ایک بک بننی تھی قرآن اور اس کے اندر یہ اسٹوریز آنی تھی جس طرح کوئی ویسی کتاب لکھی ہوتی چیپٹر وائز اور اس میں ٹاپک ہوتے ہیں. اس لیے تو نہیں تھی, اس لیے قرآن میں تو نہیں شامل ہوئی نہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے اگزامپل کے طور پہ کہ دیکھو یہ ہوا تھا, یہ ان لوگوں نے کیا تھا, تم لوگ یہ مت کرو تاکہ تمہارے ساتھ وہ نہ ہو جو ان کے ساتھ ہوا تھا. اور رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اینڈ رزلٹ ان کا یہ ہوگا یا ان کے ساتھ یہ ہوا. تو مجھے اور آپ کو یہ سیرہ پڑھ کے بھی ہم نے اس میں سے اگزامپل لینے کہ اس وقت وہ لوگ کوئی ان کا ڈی این اے ڈفرینٹ نہیں تھا, یہ ہیومن بینگز تھے ہماری طرح کے, یہ صحابہ کرام تھے, یہ انسان تھے جس طرح ہم انسان ہیں. ان کی فیملیز تھیں, ان کے بچے تھے, ان کی بیویاں تھیں, ان کو روزی کمانی ہوتی تھی, ان کو کھانا پینا بھی کرنا ہوتا تھا, ان کو چیزوں کا شوق بھی تھا, یہ کپڑے بھی پہنتے تھے, یہ سب کچھ کرتے تھے. تو اگر وہ قوم جو صدیوں سے اتنے اندھیرے میں تھی وہ اپنے آپ کو بدل سکتی ہے یا وہ چینج ہوئے, تو میں اور آپ کیوں نہیں چینج ہو سکتے؟ ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ کمنگ بیک, تو انہوں نے یہ جو بین کر دیا کہ قرآن اوپن میں کیوں, اور یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کیوں کہتے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ قرآن کو جو سن لیتا ہے ایک دفعہ اس پہ اثر ہو جاتا ہے کوئی, اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اوپنلی قرآن. اور ظاہری بات ہے کسی کو کوئی ڈکشنری تو چاہیے نہیں تھی کیونکہ عربی ان کو سمجھ آتی تھی, ان کو پتا تھا کہ بولا کیا جا رہا ہے. although قرآنک عربک واز ایٹ اے ویری ہائر, مطلب بہت ہائی لیول کی عربک تھی جو ان کی عربک, کیونکہ فار ایگزامپل جس طرح ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ہم غنہ کر رہے ہیں, کہیں پر ہم وہ میم کو میم مشدد ہے تو یہ کریں گے, اور اس کو یہ, تو عرب جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح تھوڑی کرتے ہیں غنہ کر کر کے یا لمبا کھینچ کھینچ کے, اس طرح تو بات نہیں کرتے. دس از اونلی پرٹیکولر فار دا قرآن, کہ یہ قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس طرح پڑھنا ہے. تو قرآن کی خوبصورتی اور قرآن کے الفاظ اور جو اس کی وکیبلری جو
لفظوں کو ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یہ خوبصورتی تو کہیں تھی نہیں. حالانکہ عرب جو تھے وہ شعر و شاعری میں بہت دلچسپی تھی ان کی، اور بہت اچھے اچھے ان کے بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں. ابھی وہ بھی ہم ایک آگے ایگزامپل اس کا دیکھتے ہیں کہ جو ان کے شاعر کا بھی ایک واقعہ اس میں آتا ہے. نہیں ویسے یہ ہم پڑھ کیا رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا طریقے اختیار کیے کسی طرح اسلام کو روک دیں، اسلام کی جو ٹیچنگ ہے وہ رک جائے. تو ایک اس میں سے یہ تھا کہ انہوں نے بین کر دیا تھا کہ قرآن کی ریسیٹیشن نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا اس کے بعد ایک اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ ریڈیکولنگ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دی بلیورز، یعنی کہ مذاق اڑانا اور ان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے رہنا. کہ جس طرح جو ایک واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل کی بیوی نے ایک دفعہ جب بیچ میں ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تھوڑا سا نا کوئی وحی نہیں آئی، تو ابو جہل کی بیوی ان کے پاس یہ کہتی کہ کیا بات ہے کہ تمہارا جو یہ نعوذ باللہ جو تمہارا شیطان تمہارے پاس ایک آتا تھا، یعنی جبریل امین کو نعوذ باللہ وہ شیطان کہہ رہی تھی، شیطان جو آتا تھا کیا اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ مطلب تم کچھ نیا نہیں پڑھ رہے آج کل، تمہارے پاس کوئی نئی چیز نہیں آ رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس سے ان کو بہت زیادہ مطلب دکھ ہوا، مطلب بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی. اور اس وقت پھر سورہ دوحہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. اس کو میں نے ایک اس کی سلائیڈ میں نے بنائی تھی، لیٹ می جسٹ سی اف آئی کین یا. تو اس سورہ دوحہ ہم سب گزر چکے ہیں اس سے. تھوڑا سا کوئکلی میں اس میں سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اس میں جو کچھ آیتیں کیا ہے کہ اے محمد تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا. آخرت تمہارے لیے پہلی حالت سے یعنی دنیا سے زیادہ بہتر ہے. تمہارا پروردگار عنقریب وہ کچھ تمہیں عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. جسے پہلے بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، یعنی کہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کیا تم یتیم نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہارا ساتھ دیا، تمہیں صحیح طرف سے صحیح ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا، تمہیں غنی کیا. یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ دینے کے لیے، ایک حوصلہ دینے کے لیے یہ سورہ جو تھی نازل ہوئی. اور یہ ویسے بھی جو یہ جو ڈفرینٹ اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جیسے ڈاؤن فیل کر رہے ہو یا آپ ڈپریس فیل کر رہے ہو، دس از اے سورہ جس کو پڑھنا چاہیے، سورہ دوحہ. اور اس کا میننگ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دل کو تقویت دیتی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہم جو ابھی ڈے ون سے دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تو آپ کے والد جو ہیں دنیا سے جا چکے ہیں. ابھی بچپن میں ہی مطلب 7-8 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے. آپ مطلب ایک گھر سے دوسرے گھر آپ جا رہے ہیں، ابھی کچھ پتا نہیں کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پوائنٹ کس پوائنٹ تک پہنچا دیا مطلب. اور پھر اب رہتی دنیا تک مطلب ہم جتنی عزت اور جتنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ کسی بھی اور انسان کو وہ رسپیکٹ ملی ہے کبھی؟ اور ہمیں جو کہا گیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہمیں درود بھیجنا ہے ان کے پاس. تو دنیا میں آپ یقین مطلب سوچیں، صرف ہم دنیا میں کتنے لوگ کس وقت ہر ملک ہر جگہ پہ جب بھی نام لیا جا رہا ہے تو ہر وقت درود پڑھا جا رہا ہے، درود بھیجا جا رہا ہے ان کے پاس. اینڈ ویئر ڈیڈ ہی اسٹارٹ؟ تو اگر میں اور آپ بھی کبھی ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو مطلب لائک میرے پاس کیا، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم یہ سورہ پڑھیں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارا بھی جو دل ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں مضبوطی دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا اس میں پھر اب یہ اس کی جو بیوی کا بھی واقعہ ہو گیا کہ جی ابو جہل کی جو بیوی تھی اس نے آ کے یہ کہا مذاق اڑانے کو. پھر ایک دن ابو جہل نے کیا کیا، اس نے کسی انسان سے کچھ جو تجارت کے لیے آتے نا ان سے کچھ خریدا اور ان کو پیسے ویسے نہیں دیے. اب جو وہ بندہ مانگ رہا کہتے ہیں کہ جا کے محمد سے لو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تنگ کرنے کو بولا کہ جا کے مطلب اس سے جا کے لینے کا مطلب یہ کہ بس ایک طرح سے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ مذاق اڑانا کہ وہ کہاں سے دیں گے. ٹھیک ہے. تو بھیج دیا. وہ شخص سمجھا کہ یہ واقعی کہہ رہے ہیں کہ مطلب مجھے ادھر جانا چاہیے، تو وہ چلا گیا وہاں پر. وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اس طرح اس نے مجھ سے کچھ خریدا تھا، اس نے کہا کہ میں پیسے آپ سے لے لوں. اس شخص کے دماغ میں یہ تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے کچھ پیسے دینے اور وہ اس لیے اس نے ادھر بھیج دیا کہ وہ پیسے بجائے ابو جہل کو دینے کے وہ اس کو دے دیں گے اور اس کا کام بھی ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اٹھے، اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے گئے ابو جہل کے گھر اور اس کو کہا کہ اس کے پیسے تم نے جو دینے ہیں وہ تم اس کو پیسے دو اس کے. اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے جو راوی ہیں اس کے جنہوں نے نریٹ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک دم جو ہے ابو جہل جو ہے وہ بھاگا ہے گھر کے اندر اور وہاں سے پیسے لا کے اس نے وہیں سے پھینکے اور اس شخص کو دیے ہیں. اور بعد میں اس نے بتایا کہ جب اس نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ابو جہل صرف دیکھ سک رہا تھا اور کوئی نہیں دیکھ سک رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ اونٹ کھڑے ہوئے ہیں جو بالکل اس پہ اٹیک کرنے والے ہیں. ابھی اس کو وہ نظر آیا تھا اور یہ اس خوف سے کہ یہ
اونٹ مجھ پہ چڑھ دوڑیں گے. وہ بھاگا اور اندر سے جا کے اس نے پیسہ دے دیا, لا کے اس کے پیسے دے دیے. تو یہ بھی ظاہری بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا, تو یہ بھی ایک طرح سے میریکل تھا. ٹھیک, تو یہ جو کہ صرف ابو جہل نے دیکھا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں مسلمانوں کا. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ غریب غربا ہیں وہی مسلمان ہو رہے ہیں, اور مطلب کوئی جو سمجھدار ہیں وہ تو ہو نہیں رہے. اور مختلف قسم کی باتیں. پھر رسول اللہ کو کس کس طریقے سے تنگ نہیں کیا, مذاق کس طرح سے نہیں اڑایا. ابو لہب کی بیوی, وہ جب کیا کہتے ہیں اس کو پتہ چلا کہ جی یہ سورہ لہب جب نازل ہوئی نا, اس کے بعد جا کے گئی کہ ایک ڈھونڈتی رسول اللہ کو, تو وہاں پر اس کو نظر آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے رسول اللہ بھی وہاں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ اس کی نظر ایک دم سے اس طرح کر دی, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے. وہ حضرت ابو بکر سے پوچھتی ہے کہ تمہارے صاحب کدھر ہیں, کہاں ہیں, کیا اس کو یہ بتا دو کہ ہمارے بارے میں یہ بول رہا ہے, یہ بول رہا ہے, میں تو یہ کروں گی. مطلب الٹی سیدھی باتیں کر کے وہاں سے چلی گئی. اور حضرت ابو بکر نے بعد میں رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ تو میرے برابر بیٹھے ہیں, اس کو نظر کیوں نہیں آئے؟ تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر کے لیے اس کی آنکھ پہ پردہ اس طرح سے ڈال دیا تھا کہ رسول اللہ اس کو نظر نہیں آئے. اور یہ جو ابو لہب اور اس کی بیگم, یہ رسول اللہ کے پڑوسی تھے. تو کبھی ان کے گھر کے آگے کانٹے بچھا دیے کہ وہ پاؤں رکھیں گے, باہر نکلیں گے تو ان کو پاؤں میں چبھیں گے. کبھی ان کے اوپر سے دیوار کی دوسری طرف سے گند ان کی ہنڈیا پکڑی اس میں ڈال دیا. اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے. اب مطلب امیجن کرے ایک انسان کی, پہلی بات تو یہ کہ آپ کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب چچا تھا, چچی تھی وہ جو اس کی بیوی ہے, اور وہ یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اینڈ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں, اور آپ کے پڑوسی بھی ہیں, نیبرز بھی ہیں. مطلب دکھ اور تکلیف. میں کبھی کبھی جب اس کو پڑھ رہی ہوتی ہوں نا, میں سوچتی ہوں کہ ہمیں کتنا میٹر کرتا ہے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا رویہ ہمارے ساتھ کیسے, ذرا سا کوئی کچھ بات بولتا ہے ہمارے دل کو لگ جاتی ہے, پھر ہمیں ہوتا ہے اس نے تو میرے ساتھ یہ کر دیا, میں تو اس کی شکل بھی نہ دیکھوں, میں ملوں بھی نہ. رسول اللہ کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کی. آپ اس طرح کا ریئیکشن بھی نہیں شو کر سکتے. آپ کو کیا تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ آپ کے اپنے سگے چچا, مطلب چچا ہیں آپ کے, وہ آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, یا آپ کے اور جو عزیز و اقارب آپ کے ہیں وہ ان کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ بدل گیا ہے. میں اور آپ صرف امیجن کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ, یہ ہمارے کزنس, ہمارے چچا تایا, وہ ہمارے بارے میں کوئی بات کہہ دیں اور ہمارے منہ پہ کہہ دیں, بھری محفل میں کہہ دیں, لوگوں کے درمیان, یہ نہ دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. مطلب ہمیں کیا فیل ہوگا. اور اس طرح کے کتنے واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان لوگوں نے مقابلہ لگایا کہ کون جو ہے وہ ان کی رسول اللہ کے اوپر جا کے نا اوجڑی ڈال دے گا. اوجڑی کیا ہوتا ہے؟ انٹرنل آرگنس آف, آپ کہہ لو کہ اونٹ کا ہو گیا یا کسی کا بھی, جو وہ ڈال دے گا. اور اسی طرح اس نے کیا. ابو جہل نے کیا, ان کی گردن کے اوپر جا کے وہ پوری جو تھی ایک اونٹ کی, اب اتنا وہ اس کا وزن ہوتا ہے, آپ سجدے میں گئے, اوپر سے جا کے ڈال دی. پھر کسی نے حضرت فاطمہ کو بتایا, وہ دوڑتی ہوئی آئی, روتی ہوئی, ہم بیچاری نے انہوں نے ہٹایا, صاف کیا. اور مطلب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو, جن لوگوں نے مل کے پلان بنایا تھا, بددعا دی. اور وہ حضرت آئی تھنک ابن عباس کا ہے, اب مجھے یہ غلط میں نہیں بولنا چاہتی, کہ انہوں نے پھر ان کی نریشن ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹل آف بدر, بدر کے جو غزوہ ہوئی تھی ابھی ڈاؤن دا روڈ, یعنی جب مدینہ جائیں گے, وہ تو اس وقت ہوئی لیکن زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن کے لیے یہ رسول اللہ نے بددعا جن کو دی تھی, وہ ساتوں کے ساتوں 6-7 جتنے بھی لوگ تھے, وہ وہیں پر ان کی اس دوران موت ہوئی ہے, وہ کنویں میں ڈالے گئے ان کی لاشیں, کیونکہ وہاں دفنایا اس طرح نہیں گیا تھا, ایک کنویں میں ان سب کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا. تو ان کے ساتھ یہ ہوا. اسی طرح ابو لہب کے ساتھ بھی بہت برا انجام ہوا. اس کا اتنا اس حد تک برا انجام ہوا کہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی, اور اتنی بیماری بری تھی کہ جسم میں سے بدبو آنی شروع ہو گئی. اس کی اپنی اولاد, گھر والوں نے اس کو پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا تھا کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو بس گھسیٹ گھسیٹ کے لوگوں نے پہاڑیوں کے دوسری طرف چھوڑ دیا تھا کہ اس کو خود ہی کتے وتے کھا جائیں, جو بھی کر لیں. اس طرح کی اتنی بری اس کی موت ہوئی ابو لہب کی. تو یہ بیسیکلی انہوں نے زندگی رسول اللہ کی اور مسلمانوں کی بہت مشکل کر دی تھی. اور ابھی یہ بالکل یہ درمیانہ پیریڈ کہہ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً انہوں نے 13 سال جو تھے وہ مکہ میں گزارے تھے نبوت کے بعد. تو ابھی یہ نبوت کا درمیانہ ٹائم ہے, چوتھا 5واں سال 6واں سال آپ کہہ لو کہ یہ وہ چیز ہے. پہلے 3 سال جو تھے نبوت کے, اس میں تو آپ کو کہا گیا تھا کہ خفیہ اپنے تبلیغ کرنی, اوپن نہیں کرنی. اس کے بعد اوپن ہوا تھا. تو یہ تقریباً وہی مڈل والا پیریڈ ہے جو مکی زندگی کا, جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور طریقہ قریش کا جو تھا جو کہ دین نہ پھیلے, فالس ایکوزیشنز, میننگ کہ یعنی یہ کہنا کہ یہ جو ہے نا رسول اللہ کے بارے میں فضول باتیں, کہ یہ جادوگر ہے, یہ کاہن ہے, یہ ان کا دماغ نعوذ باللہ دماغ پھر گیا ہے, یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے.
ایک دفعہ یہ ہوا اسی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ولید بن مغیرہ ہے، اچھا خالد بن ولید کا نام ہم لیٹر آن بھی پڑھیں گے. خالد بن ولید پہلے تو مسلمان نہیں تھے، بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو جو اسلام پھیلانے میں جو ان کا کارنامے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ کوئی 70-75 تلواروں کے مطلب نشان تھے، کٹس تھے ان کی باڈی پہ. اتنا ہر غزوہ میں کس طرح وہ آگے آگے رہے ہیں ہر جنگ. تو یہ ان کے والد جو ہے یہ ولید بن مغیرہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اچھا یہ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ ایک دن اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے مطلب اس نے قرآن کو سنا، اور قرآن کو سنا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو وہاں سے نکل کے جب آ رہے تھے نا، تو مطلب سن کے جس طرح ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ ایک تو تلاوت رسول اللہ کر رہے ہیں اور اوپر سے قرآن اللہ کا کلام، تو وہ دل پہ اس کے بھی کچھ ہوا. تو اس نے کہا کہ یہ کچھ عجیب ہی چیز ہے، مطلب جیسے تعریفی آپ کہہ لو کہ وہ کہہ دیا. تو سن لوگوں نے سنا، وہ سن کے ابو جہل تک بھی بات پہنچی. اس نے کہا کہ یہ اب جب تک تم قرآن کو جو تم یہ تعریفیں واریفیں کر رہے ہو نا، تو جب تک تم نے کچھ اس کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کچھ نہیں بولا، تب تک تمہارے لوگ تم سے خوش نہیں ہوں گے. اب تم بناؤ پلان اور تم کچھ کرو کیا. تو وہ اپنے گھر جب گیا اس کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ اگین ان لوگوں نے کہا کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے. اس نے کہا نہیں یہ جادوگر نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں جادوگری والے. کہہ دو یہ شاعر ہیں. نے کہا نہیں شاعر اس طرح کے نہیں ہوتے، میں تو جانتا ہوں، میں تو خود شاعر ہوں. یہ تو کیونکہ ولید بن مغیرہ واز اے گڈ پوئٹ، یہ تو شاعری نہیں ہے. کہاں یعنی ایک طرف آپ دیکھو کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے، جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، کیونکہ ایک انسان جس میں یہ کوالٹیز نہیں ہے میں کیسے بول دوں کہ یہ ہے. تو اپنے گھر میں وہ جا کے سوچتا ہے میں کس طرح لوگوں کو اپنے سے خوش کروں کیا. تو اس وقت یہ آگے میں نے اس میں ڈالی تھی، اس وقت سورہ مدثر جو اس کا یہ لیٹر ہاف ہے نا، یہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے آیات I don't know if you can you're able to see clearly. یہ آیا نمبر آپ سمجھ لو کہ 11-12 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس بات کو کسی کو نہیں پتا باہر کہ ولید بن مغیرہ اپنے گھر میں پھر کے کیا سوچ رہا ہے کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کو نازل کر دیا. اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں، میں کچھ آیتیں اس کی پڑھ دیتی ہوں. ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال کثیر دیا، کیونکہ اس کے پاس بہت مال و دولت تھی، اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے تھے، یعنی بیٹے بھی دیے اس کے، اپنے بہت لمبے زیادہ بیٹے تھے اس کے پاس، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی. ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ ہے، یعنی کہ ابھی اس کو اور چاہیے، یعنی کہ وہ خوش ہے اس سے، اس کو ابھی اور کی خواہش ہے. وہ پلاننگ کیا کر رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے. اس نے فکر کیا اور تجویز کی، یعنی اس نے مل کے باقیوں کے ساتھ یہ پلان کر رہا ہے کہ مطلب یہ جو اسلام اور رسول اللہ کے اگینسٹ یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی، پھر تعامل کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. مطلب وہ جو تھا نا سوچتے وقت انسان کے ذرا ماتھے پہ بل پڑ رہا ہے کہ میں کیا کروں کس طرح کروں، پھر تعامل کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا. پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے منتقل ہوا ہوتا آیا ہے. پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے. بس آگے بھی یہ صورت ہو، لیکن میں نے مطلب ادھر ہی تک ہی وہ رکھا تھا. یہ وہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ جو اپنے گھر گیا اور وہ جا کے جو سوچ رہا تھا کہ کس طرح کیا کرے اور مطلب ان کو کیا الزام دے رسول اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ میں آیات نازل کر دی. ٹھیک، تو اس سے ایک چیز پتہ کیا چلتی کہ جو اس سورہ کا شروع والا پارٹ ہے وہ کسی اور ٹائم میں نازل ہوا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ لیٹر ٹائم میں جب یہ اوپن یہ شروع ہو چکی تھی ان کی جو بدتمیزیاں کہہ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا انہوں نے ایک چیز اور کیا کرتے تھے کہ جو یہ والی جو باتیں تھیں کہ یہ جی رسول اللہ جو ہیں یہ کہن ہیں جادوگر اس طرح کی باتیں، خاص طور پہ کیا ہوا کہ اسی وقت ٹائم آ گیا حج کا. اب حج پہ تو دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ یہ لوگ آ کے اگر انہوں نے کہیں سن لیا یہ قرآن کو تو ان کو پتہ ہے کہ اثر ہونا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مسلمان تو زیادہ ہوتے چلے جائیں. تو وہ راستے میں ہی بیٹھتے تھے، یہ ولید بن مغیرہ ابو جہل سارے، اور ابو لہب بھی پیش کہ بھئی یہ میرا بھتیجا ہے، میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ اس کی بات نہ سننا، اس کا دماغ پھر گیا نعوذ باللہ. ابو جہل کچھ اور باتیں کر رہا ہوتا تھا، ولید بن مغیرہ کوئی اور باتیں کر رہا ہوتا تھا کہ اس سے ہوا کیا. اور یہ نا ایک پریکٹیکلی ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ جب یہ 9/11 ہوا ہے تو جتنا اسلام کے اگینسٹ پروپیگنڈا شروع ہوا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ریلیجن ہے یا یہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، اس دوران اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں.
because even those people who didn't know anything about Islam, انہوں نے وہ سرچ کر کر کے نا کہ اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں دیکھوں تو پتا تو کروں کیا کرتے کرتے کتنے لوگ کی کہانیاں جو اس وقت مسلمان ہوئے ہیں. تو یہی اس وقت ہوا. اب یہ جو باتیں یہ کر رہے تھے اس میں ایک کا تو انہوں نے واقعہ بھی اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ بندہ جو تھا وہ طبیب تھا, ڈاکٹر تھا. تو اس نے جب سنا اس نے کہا کہ تم جو اپنے بھتیجے کا بتا رہے ہو کہ اس کے دماغ میں پھر گیا, میں ڈاکٹر ہوں, میں اس کا علاج کر سکتا ہوں, مجھے اس کے پاس لے چلو. خیر اس کے پاس چلے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص گیا اور ان سے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا جو دماغ کی کوئی مطلب تمہارے کوئی پریشانی ہے کیا, تو میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مجھے ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے پھر پڑھ کے پتہ ہے کیا سنایا, میں نے یہ اپنے سامنے اس کو لکھ لیا تھا کہ ہم سب کو آتا بھی, ہم سب سنتے ہیں, ہم جب کوئی لیکچر سنتے ہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں کہ خطبہ حج جس کہتے ہیں نا, جس میں یعنی شروع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چیزیں, یہ وہ ورڈز ہیں, میں پڑھ دیتی ہوں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. یعنی کہ جو جس کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, ان تمام جو شر ہے نا میرے اپنے نفس کا, اور جو میرے گناہ ہیں, میرے اعمال جو غلط ہیں, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ جب آپ نے پڑھا تو وہ جو کیا کہتے ہیں جو انسان شخص ان کے پاس گیا تھا کہ ٹھیک کرنے, کہتے ہیں رک جاؤ یہاں پر, یہ جو تم نے پڑھا اس کو دوبارہ پڑھو. یہ تو کیا کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے واللہ بائی اللہ میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی چیز نہیں سنی جو اتنی خوبصورت ہو. اور وہ انسان بھی مسلمان ہو گیا تھا. اس سے نا ایک اور چیز جو میں ادھر مینشن کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ میں اور آپ, میں اپنی اگزامپل دے دیتی ہوں. میں اب جیسے میں یہ قرآن, یہ کلاس ہماری ہو رہی, سیرہ کی کلاس ہو رہی ہے, گرامر کی بھی کر دیتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ پہلے مطلب جو ہماری تفسیر کی بھی کلاس ہو رہی تھی. مطلب میرا کام کیا ہے کہ اگر جو تھوڑی بہت جو بھی چیز مجھے پتا ہے وہ مجھے آپ تک پہنچانی ہے. اب اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں اور سمجھنا شروع کر دوں کہ ہاں جی میرا جو بتانا ہے نا بس اس نے کمال کر دینا ہے, اور جو ہے نا سب جو کوئی بھی کوئی غلط کر رہا ہے اور وہ صحیح ہو جائے گا اور سب ٹھیک, دین دس از سم تھنگ جو میں ایک اپنے اوپر وہ سمجھوں جس کی میری اوقات نہیں ہے. ٹھیک, تو بات کہنا جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے اندر ایک ایسی ایک تاثیر ہے جس کا دل نرم جب ہوتا ہے نا, وہ خود قرآن سنتا ہے تو وہ اس وقت ان پہ وہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ جو کسی انسان کے کہنے میں نہیں ہے. میرے منہ سے الفاظ صرف نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو اب پہلی بات تو یہ آف کورس جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے وہ یہ کہ اس وقت لوگوں کو عربی سمجھ آتی تھی, ان کی زبان تھی, تو ان کے دلوں پہ جو اثر ہوتا تھا وہ یہی, اس لیے تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی جادوگر ہیں, کیونکہ ایسا جادو ہوتا ہے. ابھی بھی آپ بعض دفعہ لوگوں سے پتا کرو گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کو سن کے آپ کو چاہے میننگ بھی نہیں پتا. کتنی دفعہ ہوا ہوگا کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو, آپ مسجد میں پڑھ رہے ہو, جو امام ہے انہوں نے کوئی تلاوت کی اور ایک دم دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ انسان آنسو نکل آتے ہیں. سم ٹائمز وی ڈونٹ ایون نو دا میننگ, اور آنسو نکل آتے ہیں. قرآن کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. تو جس کا دل نرم ہوگا, جو ریڈی ہوگا دین کو سمجھنے کے لیے, دین کی طرف آنے کے لیے, وہ خود آئے گا. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے زندگی, مجھے تو پرسنلی ملے ایسے لوگ جن کے اندر میں نے خود دیکھا ہے چینج ہوتے ہوئے ان کو. اور مطلب وہ جب وہ بتاتے ہیں کہ ان کو کس چیز نے کلک کیا ہوا, تو لائک اٹس جسٹ امیزنگ کہ یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کی جو تاثیر ہے وہ مطلب وہ کسی کے بولنے یا کرنے یا مطلب نہ میری اس میں کبھی کوئی وہ ہوگی, نہ آپ کی کسی کی کوئی اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. یہ کلام ہی ایسا ہے. اور واقعی یہ ضرور بات ہے, میں اپنا بھی یہ کہ بہت سارے جو کچھ آپ کہہ لو کہ جو اس ٹیچرز ہیں یا آپ ان کو کچھ اس میں اسکالر بھی کہہ لو, کچھ اسکالر نہیں ہے لیکن وہ بولتے اچھا ہے, کچھ آپ کو واقعی بہت امپریس کرتے ہیں ان دا سینس کہ دا وے دے ٹاک, اور ان کی بات واقعی بعض دفعہ دل کے اندر اتر جاتی ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی بات کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں تو وہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے جو اس انسان کے منہ سے لفظوں کی فارم میں نکلی ہے. ایک محفل میں جو ایک اسکالر بول رہا ہے اور وہ وہاں پر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس کے بولنے پہ سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہوتا تو پھر تو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں سیدھے راستے پہ ایسے آئیں کہ ان کو سب پہ اثر ہو جانا چاہیے. لیکن ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, چند لوگ وہاں سے نکلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک لفظ جو اس انسان کی زبان سے نکلا وہ ایسا وقت تھا اس دوسرے شخص کے لیے
کہ وہ دل کے اندر تک اس کے اتر گیا اور اس کے اندر چینج آ گیا. تو ان لوگوں کو یہ جو ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو سفیان، یہ تمام جو اس وقت کے لوگ تھے، دے نیو دیٹ. اس لیے وہ سننے نہیں دینا چاہتے تھے جو وہ شور مچاتے تھے یا وہ انہوں نے منع کیا ہوا تھا قرآن مت پڑھو، کیونکہ دے نیو کہ یہ جو کلام ہے اس کو تو سن کے ان کا دماغ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اور اسی سے میں ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گی کہ انسان کے اوپر اثر کس طرح ہوتا ہے. کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ کیونکہ میں آنیسٹلی میں خود اس ٹائم کو گزار چکی ہوں، تو اس لیے آئی نو کہ جو ہم گانے سنتے ہیں نا، گانوں کے جو لفظ ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ نہیں، بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال تو آج کل کی اگر آپ دیکھ رہے جنریشن جو آج کل کے جو فضول قسم کے جو گانے، اگر آپ انگلش لینگویج میں پڑھو، جو ریپرز ہیں، جو ان کے گانے ہیں یا جو ورڈنگز، کبھی آپ غور کرو اس کی لینگویج غور کرو، آپ پھر دیکھو کہ جو یہ جنریشن کی زبان پہ گندے لفظ اتنی ایزیلی کیسے آ جاتے ہیں. یا میں تو یہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی انسان کوئی ہنستا کھیلتا گانا سنتا ہے تو خود اچھا فیل کرنے لگتا ہے، کوئی سیڈ سانگ سنتا ہے تو خود بھی ڈپریس فیل کرنے لگتا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہ اثر نہیں ہوتا؟ اس اثر 100% ہوتا ہے. اب وہ میں اور آپ قرآن کا اپنے اوپر اثر کروا لیں یا ہم گانوں کا اثر کروا لیں، اثر تو ہوگا. ہمارے دل کے اندر کوئی چیز ہلتی ہے. میں قرآن جب مجھے تھوڑا سا گانے فل فلیج سننا، تو مطلب اب تو کافی ٹائم ہو گیا کہ چھوڑ دیا، نہیں سنتی میں. لیکن تلاوت کا جب میں نے مشاری کو جب میں ڈسکور کیا، کسی نے مجھے کہا کہ ان کی جو مشاری الافسی جو ہیں، ان کی تم سورہ انسان کی جو تلاوت ہے نا وہ سنو. میں نے واقعی وہ سورہ انسان کی تلاوت سنی، مجھے میرا دل چاہے میں بار بار سنتی رہوں. اینڈ دین ناؤ میں میجورٹی آف دا ٹائم میں ان کی ہی تلاوت سنتی ہوں جب بھی میں نے قرآن سننا ہے. یہ نہیں بات کہ مطلب وہ، لیکن ایک ڈیفینیٹلی تھوڑا سا جس میں انٹرسٹ ذرا زیادہ رہے. بہت سارے قاری ہیں اور ہر انسان کو کوئی دوسرا قاری پسند آ سکتا ہے. مجھے سدیس بھی بہت پسند ہے، مجھے شرائم بھی بہت پسند ہے، موقلی ایک ہیں بہت، مطلب دیر سو مینی. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ان پڑھنے والوں کی ایک اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے آپ دل کے اندر اترتی ہے. آپ وداؤٹ انسٹرومنٹس بھی تو ایک میوزیکل ایک وہ ہوتا ہے نا اس کے اندر عنصر. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اثر نہیں کرتی ہمارے اوپر؟ جی رابعہ. مصری العفاسی کی سورہ رحمان سنیں تو وہ آپ کو گوز بمپس دیتی ہے. میں نے سورہ رحمان، میں نے پورا ایون سورہ البقرہ، پورا قرآن میرے پاس، قرآن بھی ہے، ان کا سی ڈی ہے میرے پاس قرآن کی. آپ وہ پورا قرآن سنیں، خاص طور پہ سورہ رحمان بیچ میں بہت سنتی تھی، تو اس سے آپ کو گوز بمپس باقاعدہ، آپ کو وہ جو ہوتا ہے نا، آپ وہ ایک وہ آپ کی والی بات کی وہ جو اثر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو بے شک سارے کچھ نہ سمجھ آئے لیکن اس میں اثر ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ ایک ایک چیز آپ کے دل میں اترتی ہے. تو واقعی وہ بات صحیح ہے کہ کسی کے پڑھنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو لائک اگنور ہی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اور تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کسی ایک اسپیشل قاری کو سن کے آپ کے دل پہ ہوتا ہے، تو دیر از نتھنگ رانگ ان لسننگ ٹو ہم. کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورس کسی کو بنا دے. یہ اگر آپ نے ابھی رابعہ نہیں سنی ہو نا سورہ انسان، ان کی تو وہ ضرور سننا. مجھے تو سورہ انسان ہی سن کے میں، حالانکہ لائک سورہ انسان کے اندر جو کچھ میسج ہے وہ تو دیٹ از وے مور امپورٹنٹ دین دا ریسیٹیشن اونلی. لیکن اٹ از جسٹ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرسٹ برقرار رکھنا. تو بچوں کو لائک میرے بچے اسپیشلی، مطلب کیونکہ ینگسٹرز کو ذرا وہ ایک وہ چاہیے ہوتا ہے نا کہ کوئی ان کو انگیج کر کے رکھے. تو واقعی یہ جو مشاری کو سن کے مطلب اٹ از سم تھنگ دیٹ ایوری ون کین لسن ٹو. ایک ان کا فرسٹ ٹائم مجھے موقلی ہیں، ان کو بھی بہت بہت خوبصورت ان کی ریسیٹیشن ہے. ایون سدیس جو ہیں ان کی بھی بہت خوبصورت ہے. مطلب لائک اٹس جسٹ، لیکن وہی بات ہے کہ تو مقصد میرا کہنے کا اس میں یہ تھا کہ آف کورس یہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بعض دفعہ کسی کے کہنے سے وہ ایک بات، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے دل کے اندر اتر جاتی ہے. It was your time to understand, it was your time to change or whatever. تو کلام جو قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ، مطلب میں وہی کہتی ہوں کہ اس سے بڑی اور اس سے حسین
کوئی ایک وہ کہہ رہے ہیں نا آپ دنیا کی کوئی بھی شاعری سن لو, بعض دفعہ ہمیں کسی کی شاعری بہت پسند آتی ہے, ہم بیٹھ کے سنتے پڑھتے, غالب کی ہم بات کرتے ہیں, میر تقی میر کی بات کرتے ہیں, جی حالی کی بات کرتے ہیں, یا اقبال کی شاعری, سب کچھ بہت ہی خوبصورت. بٹ جو قرآن کا کمپیریزن نہیں ہے, کیونکہ قرآن شاعری نہیں ہے. قرآن ہمارے کریٹر, ہمارے خالق کے الفاظ ہیں جو ہم جن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئی جسٹ وش کہ ہم اس زمانے میں, میرا اکثر ہوتا ہے کہ کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوئی ہوتی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سن سکتے, ان کو دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت الفردوس پا سکیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس ہمیں ملے, اور ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہوں جن کو کہا جائے گا کہ تم دور ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو بیسیکلی کمنگ بیک ٹو سیرہ اگین, تو جو قرآن کے یہ جو الفاظ تھے, ان سے بہت سارے لوگ, اور یہ خود عرب جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کا کلام ہے جس نے بھائیوں میں دوری کرا دی, باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا, اس کو نیگیٹو ٹون دے دی. حالانکہ پازیٹیوٹی یہ تھی کہ اس کو سن کے لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ حقیقت کیا ہے, ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے, اور لوگوں نے اپنے راستے بدل لیے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز میں سے نیگیٹیوٹی نکالنا, تو ان لوگوں نے بھی وہی کی. ایک ان کا جو اور وہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جو رسول اللہ کے پاس آتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ ہمیں, جس طرح پچھلے جو رسول تھے, جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی, ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میریکل دیے تھے کہ وہ زندہ کر دیتے تھے مردوں کو, نابینا انسان دیکھنے لگتا تھا, اور بہت سارے ان کے جو معجزے تھے. رسول اللہ سے معجزے مانگتے تھے. اچھا, ایک تو معجزہ جو آپ ویسے اگر ہے نا دیکھنے والا, تو وہ شق القمر جو تھا, کہ جو ہم آگے ڈیٹیل اس کی دیکھیں گے کس ٹائم پہ وہ ہوا تھا, کہ جو چاند تھا وہ 2 ٹکڑوں میں ہوا تھا کچھ ملی سیکنڈز کے لیے, and then it came together again. اس سے بڑا میریکل قرآن خود, کہ ایک شخص جس کو پڑھنا نہیں آتا, لکھنا نہیں آتا, اور اس کے منہ سے ایسی فصاحت اور بلاغت, اتنے بڑے بڑے عربی کے الفاظ اور خوبصورت الفاظ نکل رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کے پاس وہ لوگ لے کر آتے تھے کہ کوئی فرشتے بلوا لو, تم ایسا کیوں نہیں ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ تم آتے, یا تمہیں کوئی بڑا گھر کیوں نہیں مل گیا, تو مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی کیوں چوز کر لیا, وہ مختلف باتیں کر کے. تو رسول اللہ بعض دفعہ نا, جیسے ایک دفعہ اسی طرح کے اس میں آ کے انہوں نے بات کی, تو رسول اللہ کے دل میں بھی آیا کہ کسی طرح کوئی مطلب انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا, صفا مروہ تو ہمیں پتہ ہے نا کیا, تو صفا کی جو پہاڑی ہے اس کو سونے کی کروا دو, اللہ تعالیٰ سے اپنے اللہ سے کہو اس کو سونے کی کر دیں. اس وقت رسول اللہ کو تھوڑی دیر کو مطلب یہ چیز ہوئی کہ مطلب بس میں یہ کسی طرح شاید میں یہ میریکل ہو جائے تو یہ لوگ دین کی طرف آ جائیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ تعالیٰ تو اس پہاڑی جو صفا کی پہاڑی اس کو سونے کا کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا, انہوں نے جبریل نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ آپ کی یہ دعا تو قبول ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ سونے کے جو سونے کی کر دیں گے. لیکن پھر اس کے بعد ان لوگوں کے پاس سیکنڈ چانس نہیں ہے. مطلب کیا ہوا, اس معجزے کو دیکھ کے پھر ان کو پھر مسلمان ہونا ہوگا, اگر مسلمان نہیں ہوئے تو بس ان کی تباہی ہے. اور میں اور آپ اگر اب یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں, سمود کا ذکر کرتے ہیں, جن کو پورا تباہ کر دیا گیا, ان کو ٹائم دیا جاتا تھا کہ جی یہ مان لو, یہ دن تمہارے پاس نہیں ہوا تو پھر تباہی ہے. تو اگر ان عربوں کو بھی انہوں نے جو معجزہ مانگا اگر دے دیا, جب معجزہ مل گیا تو پھر تو نہ ماننے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے نا, پھر تو ان کو تباہ کرنا پڑے گا. تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا واپس لے لی, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے. اور پھر یہی ایک ڈفرنس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور باقی امتوں میں, کہ یہ امت وائپ آؤٹ نہیں کی جائے گی کہ بس پورے ختم ہو گئے. ہاں, اس پہ چھوٹی چھوٹی مشکلات جیسے زلزلے آتے ہیں, یا دوسری اب یہ کووڈ کو لے کے کتنی چیز ہو گئی, یا اور بھی بیماری چیزیں یہ تو ہو سکتی ہیں, لیکن وائپ آؤٹ نہیں ہوگی یہ نیشن. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تو وہ اس طرح کے جو مطلب آ کے نا رسول اللہ کے پاس, ان کو اب سوچنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیل کیا کرتے ہوں گے کہ ان کو آ کے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اچھا تم تو صحیح کہہ رہے ہو کہ بات نعوذ باللہ, چلو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یہ کر دیں یہ کر دیں تمہیں. اور رسول اللہ کی جو زندگی تھی, جتنی آپ سادگی سے گزارتے تھے, مطلب آپ کے فائنینشیل بھی کبھی کبھی جو ایشوز ہوتے تھے, اسپیشلی خدیجہ کے بعد, تو اس پہ تو پھر اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ مطلب اگر تم اللہ کے رسول ہو تو یہ کیوں ہو رہا ہے, تو یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو تھوڑا سا اپنے دماغ میں, یہ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہمارے دماغ میں اس لیے رہے کہ وہ انسان تھے ہماری طرح کے, ایموشنز فیلنگ سب کچھ ہوں گی. میں اور آپ جب ایموشنز میں ایک دم ایموشنل ہوتے ہیں نا, کہ کچھ کہہ دیں, تو ذرا سا ہم دماغ میں یہ بھی رکھنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وہ وقت کدھر گیا سرکل والا,
माइक खुला हुआ है, एक सेकंड प्लीज। अच्छा, उसके बाद जो एक आखिरी तकरीबन फिर जरिए हम एंड करेंगे, फिर हम अपनी हदीस थोड़ी सी देख लेंगे। एक आखिरी चीज थी वो ब्राइबरी मींस के वो एक तरह से उनको, जैसे एक पहले शुरू में पढ़ा था ना हमने, सुना था कि जो हज़रत अबू तालिब के पास गए थे और उन्होंने मतलब उनको कहा कि अगर ये बीमार हो गया है तो हम इसका इलाज करा देंगे, अगर उसको ये चाहिए। फिर एक दफा दोबारा गए, उतबा बिन रबिया, ये नाम भी याद रखिए, बहुत ही लाइक ये अच्छे उसमें नहीं, लेकिन जस्ट रिमेम्बर हिम। उतबा बिन रबिया जो था वो भी एक इनका आप कह लें कि जो शायरी अच्छी करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी दूर की रिश्तेदारी भी होती थी, एक तरह से उनके अंकल मतलब चचा होते थे, लाइक नॉट लाइक बिल्कुल डायरेक्ट चचा, लेकिन जैसा होता है ना कि सेकंड कजन में किसी के हुए और फिर चचा। तो वो एक दिन ये इसी तरह ग्रुप पूरा अबू जहल ये अबू सुफियान ये सारे बैठ के बना रहे थे प्लान कि क्या किया जाए। कोई कहता था कि जाके ये बोल दो, तुम मशहूर कर दो कि ये वही बात पहली वाली कि जादूगर है, या इसको ये कर दो वो कर दो क्या। तो उन्होंने ये जो उतबा बिन रबीआ है इसने कहा अच्छा तुम मुझे मौका दो, मैं जाके बात करता हूँ उससे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो एक दिन रसूलुल्लाह इस तरह बैठे हुए थे इधर ही काबे के पास, अब हो गया। तो कहते हैं जाके कहता है कि भतीजे मैं मतलब तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम जो ये बात कर रहे हो, तुम्हारे आबा अजदाद को ये कह रहे हो, क्या तुम समझते हो कि हमारे जो बाप, तुम हमारे बाप दादा जो थे, जो तुम्हारे भी बाप दादा थे, तुम उनसे ज्यादा बेहतर हो क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपने तो कभी उनको तो बुरा कहा ही नहीं था, आप तो सिर्फ दीन की बात कर रहे थे, आपने कभी ये कहा ही नहीं कि वो बुरे थे वो बुरे थे। तो खैर ये बोलता रहा, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे सामने कुछ पेशकश रखना चाहता हूँ, अगर तो तुम पैसे चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे पास पैसे हो, ताकत हो, तुम मतलब जैसे फाइनेंशियली तुम स्ट्रांग हो जाओ कुरैश में सबसे ज्यादा, तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, इतने पैसे दूंगा कि कुरैश में तुमसे ऊपर कोई नहीं होगा, तुम अरबों में सबसे ज्यादा अमीर तरीन हो जाओगे। एक चीज तो ये है। दूसरा, अगर तुम पावर चाहते हो, यानी तुम चाहते हो कि तुम लीडर बन जाओ या तुम लोग तुम्हें तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम्हारी सुने, मैं तुम्हें बादशाह बना दूंगा। मतलब ये जो पूरे जितना अरब है कोई तुम्हारे आगे कुछ नहीं बोलेगा, मैं तुम्हें ये भी करने में मदद कर दूंगा। तीसरा ये कि अगर तुम्हें कोई तुम्हें औरत चाहिए, तुम्हें कोई कोई अच्छी लगती है, किसी से शादी करनी है, चूज कर लो तुम, जो जिसको पसंद करोगे हम उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। और चौथी चीज क्या है कि और अगर तुम समझते हो कि तुम्हें दिमागी तौर पे कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से तुम ये बातें करते हो, तो हमें बताओ, हम बेहतरीन बेहतरीन तरीन जो तबीब हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम उनको हायर कर लेंगे, तुम्हारा इलाज करा देंगे। यानी ये चार चीजें उतबा बिन रबिया ने उनके सामने रखे, जो कि अंकल कह रही ना रिश्तेदार हैं, ये सब बातें जाके उससे कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खामोशी से उसको सुनते रहे। अब इसमें अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने चचा आपने बोल लिया जो बोले, ने कहा हाँ जी बोल लिया। तो फिर उसने कहा अच्छा, फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ये जो फुस्सिलत है इसकी तिलावत शुरू कर दी। अच्छा, तिलावत करते रहे, तो उसमें जब हम इस आयत पे पहुंचे ना, जो ये मैं सामने आपके मैंने जिस वक्त की है, कि फिर अगर ये मुंह फेर ले तो कह दो कि मैं तुमको ऐसे चिंगाड़ यानी ऐसे अजाब से आगाह करता हूं जैसे आद और समूद पर चिंगाड़ का अजाब आया था। जब वो इस आयत पे पहुंचे ना, तो उतबा बिन रबिया जो ना, उसने उठ के एकदम से मुंह पे उनके हाथ रख दिया कि नहीं, ये नहीं बोलो। और वो कहते हैं कि जब क्या कहते हैं वो उधर से उठा और वापस आ रहा था, तो वो जो दूर बैठे हुए थे ना, जो मुख्तलिफ लोग, जिसमें अबू जहल भी बैठा था और ये सब देख रहे थे, वो कहते हैं कि उसी वक्त उनको लगा कि जिसकी शक्ल है ना उतबा बिन रबिया की, कुछ चेंज हो गया, उसके एक्सप्रेशन जिस तरह वो उठ के गया था उस तरह के नहीं है, कुछ चेंज हो गया है। तो वापस आके जब उसने बैठा तो उसने कहा कि मेरा मशवरा तुम लोगों को ये है कि इस शख्स को इसके हाल पे छोड़ दो, अगर तो ये गलत है तो अरब अरब के जो बाकी लोग हैं, मतलब जो दूसरे ट्राइब्स हैं, वो खुद ही इसके साथ निपट लेंगे, और हमारा नाम खराब नहीं होगा कि जी हमने अपने ही किसी बंदे को कत्ल कर दिया या खराब कर दिया। और अगर ये सही है तो हम ऑलरेडी इसी की पार्टी बन जाएंगे, क्योंकि हम तो कुरैश के ही हैं। तो इसलिए इसको इसके हाल पे छोड़ दो। जो मैं सुन के आ रहा हूँ, मतलब जो कुछ उसने सुना था ना, ये सूरह फुस्सिलत हम इंशाल्लाह कभी तफसीर में दोबारा पढ़ेंगे, तो उसके जो ये अल्फाज, क्योंकि वही बात है ना कि जो समझ भी रहा हो, जो उसको पता था इनको कि अल्लाह की तरफ से पैगाम है, दे न्यू इट। और जब अल्लाह ताला अजाब के बारे में बात करें तो होता है ना, एकदम उसको ऐसा खौफ आया है, तो उसने आके वापस कहा कि जी इनको इधर ही इनके हाल पे छोड़ दो, और जिस तरह वक्त चल रहा है इसको चलने दो, वरना अगर तुम इसके अगेंस्ट खड़े हुए तो इर्द गिर्द के जो दूसरे कबीले हैं कहेंगे कि इन लोगों ने अपने ही भाई बंदे को जो है मार डाला, इसलिए चुप करके देखते जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
ٹھیک، تو اس کو انشاءاللہ سیرہ ہم یہیں پر روکیں گے انشاءاللہ تعالی اور کنٹینیو نیکسٹ ٹائم کریں گے. کسی کا کوئی کامنٹ یا کوشچن ہو تو کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور میں تھوڑی سی ایک انشاءاللہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں اپنی جب تک کتاب کھول لوں. اینڈ ویلکم بیک انیلا، آپ آ گئی ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واپس خیریت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بھی تھوڑے دن آپ کا جیٹ لیگ چلے گا، نیند کے ٹائمنگ الٹے ہوں گے، لیکن پھر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم جی، شکر الحمدللہ آ گئی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. سفر ٹھیک رہا آپ کا؟ جی الحمدللہ بڑا اچھا رہا سفر، بالکل صحیح. کل آئے ہیں گھر، ایک دن ہوٹل میں تھے کوارنٹین. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی بالکل بالکل. تو وہ پھر آ گئی ٹیسٹ تو الحمدللہ گھر آ گئے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے سب کو. آمین آمین. اچھا جی، ایک حدیث میں شیئر کروں گی. یہ وہی میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ اربعین نبوی یہ کتاب ہے. نبوی امام نبوی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث کو ایک کتاب میں جمع کیا تھا. اس میں سے میں اسی میں سے بس آپ کو پڑھ کے بتا کے تھوڑا بہت اس کی جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ. یہ حدیث دین میں نئی بات. تو ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ہمارے اس دین میں وہ کام جاری کرے جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ کام مردود یعنی قابل قبول نہیں ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور مسلم کی روایت میں یعنی اچھا بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے، اور پھر مسلم میں ایک روایت یہ ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، یعنی اسی طرح کی حدیث بس الفاظ تھوڑے سے ڈفرینٹ کیا ہیں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یہ اس کو پھر یہ ابو داؤد، ابن ماجہ، یعنی یہ تمام تقریباً جو تمام ہماری 6 کتابیں ہیں نا جو اوتھینٹک حدیث کی، ان سب میں یہ حدیث ہے. دین میں کوئی نئی بات. اچھا اس کو ایک چیز بعض دفعہ لوگ نا تھوڑا سا ایک سٹیپ فردر لے جاتے ہیں. وہ چیزیں جن کا دین سے تعلق نہیں بھی ہوتا اس پہ بھی باتیں بناتے ہیں. کہ کبھی آپ ان کو کہو نا، جیسے فار ایگزامپل ان سے کہو کہ جی قرآن خوانی جو آپ کرتے ہو، یہ لوگ جمع ہو کے جو آپ سب سپارے آدھا اس نے پڑھا ایک اس نے پڑھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ دین میں نئی چیز آپ ایجاد کر رہے ہو. تو اس کے ریٹیلیشن میں بعض دفعہ لوگ کیا بولتے، اچھا اگر یہ تم کہہ رہے ہو، تم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کیوں کھاتے ہو؟ یہ تو اس وقت نہیں تھا. تم گاڑی میں کیوں بیٹھتے ہو؟ گاڑی بھی بات کی. تم گھڑی کیوں استعمال کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھڑی نہیں استعمال کی، تو پھر یہ تو بدعت ہو گئی. گھڑی کا، گاڑی کا، ٹیبل کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از آل انوینشن جو کہ جیسے جیسے وقت اب انسان کے پاس نالج آتی گئی، انسان نے اپنی آسانی کے لیے چیزیں اگر پیدا کر لیں. یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دین ہے. تو دس از ناٹ واٹ اٹ مینس. یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں یہ یعنی کوئی بھی نئی بات جو ہے، وہ نئی چیز جو بھی ہے وہ گناہ ہو گئی. بات کیا ہو رہی ہے؟ دین سے ریلیٹڈ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ سورہ مائدہ میں آئی تھنک ہے جو آیا آگے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن آپ کا دین ہم سے یعنی ہمارا دین جو یعنی تمہارا دین جو تم پہ کمپلیٹ کر دیا. دین کے بارے میں جو بھی نالج تھی، دین کے بارے میں جو بھی انفارمیشن تھی، دین کے جو بھی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کے اندر پورے اتار دیے. قرآن کو اترے ہوئے اب 1400 سال سے پہلے کا ٹائم گزر چکا ہے، زیادہ ٹائم. جو کچھ اس میں کلیئر نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی ان کے طریقے کے ذریعے ہم تک پہنچ گئے. اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو جاننا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. I know میں اوپنلی بات کرتی ہوں کافی، مطلب مجھے اس چیز میں مطلب وہ نہیں ہے. آف کورس ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، بٹ what I have learned, what I have found out یا what I have learned from my teachers، اور جس کی میں نے خود کچھ ریسرچ کر کے جو مجھے چیزیں لگی کہ ہاں یہ غلط ہے. میرے خیال میں قرآن خوانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نہیں تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے یہاں محفل میلاد ہوتی ہیں نہیں ہونی چاہیے. عید میلاد النبی کو جو سیلیبریٹ جس طرح کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں دین میں بدعت ہیں. یہ چیزیں جو ہیں دین میں ان کو اب ایسا ہو گیا ہے کہ ان کو اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم تو مطلب بہت ہی زیادہ تم تو اس طرف چلے گئے، تم تو دین سے دور ہی ہو گئے ہو. اس میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اس حدیث شریف میں جو مردود کے معنی لفظ ہے نا، اس کے مطلب ہے باطل یعنی بیکار، یعنی اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. اس میں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث دین کے اصولی قاعدوں میں سے ایک اہم قاعدہ ہے، ٹھیک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. لفظ بدعت جو ہے وہ بدا سے نکلا ہے، با دال عین سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہے نئی بات یا نئی چیز بنانا یا ایجاد کرنا. جیسے قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ بدیع السماوات والارض،
اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے ایجاد کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بدیع السما دینی کے. تو ہر چیز کی بات نہیں ہو رہی. بات کیا ہو رہی ہے کہ جو دین میں کوئی ایسی چیز آپ ایڈ کر دو یا دین میں سے کوئی چیز نکال دو, مطلب کوئی نیا پن پیدا کر دینا کہ کاجی کے لیے پرانے وقتوں کی بات ہے, دین میں اب نہیں چلے گا. یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ دین تو 1400 سال پہلے آیا تھا, اب نیا زمانہ ہے, اب یہ چیزیں تھوڑی یہ تو بوسیدہ ہو گئیں. جس طرح جو بنی اسرائیل جو جوز ہیں, جو ان کے ریبائز ہیں, وہ اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو چیزیں اب اس زمانے کے لحاظ سے ہمیں پرانی لگتی ہیں اپنی تورات میں, وی جسٹ ٹیک دیم آؤٹ اینڈ وی ایڈ نیو تھنگس جو اس زمانے کے متعلق ہوں. ٹھیک. اچھا, اس میں ایک اور جو ایک ہے اسکالر, وہ کہتے ہیں بدعت دراصل اس بات کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی سابق مثال اور نمونے کے ایجاد کی گئی ہو, اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے, اس لیے یہ ناپسندیدہ ہی ہوگی. میننگ شریعت میں بدعت اس کو کہا جائے گا کہ ایسا کام جو سنت سے نہیں ملتا لیکن آپ اس کو کر رہے ہو اور دین سمجھ کے کر رہے ہو. یہ کی ورڈ ہے, دین سمجھ کے کرنا اس کو, یا اس پہ اجر کی امید رکھنا. کہ میں جیسے فار ایگزامپل ایک اور بعض دفعہ ہمارے یہاں وہ جو پڑھنے والی راتوں کو لے کے, حالانکہ دین میں ہمارے جو ہمیں بتایا گیا وہ لیلۃ القدر کے بارے میں صرف کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس پہ آپ پڑھیں. ہاں, شب معراج کے بارے میں کہ شب معراج ایک رات تھی, مگر اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک وہ ہے ہی نہیں. پھر ہمارے یہاں نئی نئی چیزیں نکل آئیں کہ شب برات ایک چیز ہے, اور یہ سب کچھ کر کے اس میں خاص قسم سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اب کوئی بھی شخص جو وہ نماز پڑھ رہا ہے جس میں نفل پڑھنی ہے, اس میں اتنی دفعہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, اتنی دفعہ یہ جو بھی اس کے کاؤنٹ ہے, کوئی یہ مجھے بتائے کہ اس وقت جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا اس کو کوئی گناہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوگا؟ کہ مجھے پتا ہے کہ جی گناہ ہے لیکن میں پڑھ رہی ہوں, گناہ سمجھ کے تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوگا. سب اس کو اس لیے پڑھ رہے ہوں گے. کوئی بھی نفل آپ پڑھتے ہو تو اس لیے پڑھتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ اجر ملے گا. تو جب ہمیں بتایا یہ گیا کہ وہ چیز جو رسول اللہ نے نہیں بتائی, آپ اس کو اگر اجر کی نیت سے کرے, اس پہ اجر نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کوئی چیز نہیں کریٹ کر رہے ہو دین میں, اس کا گناہ مل رہا ہے آپ کو. اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے ہم. چونکہ میرے گھر میں یہ ہوتا آیا ہے, چونکہ میرے نانی نانا دادی دادا یہ کرتے آئے ہیں, یا میرے اب سسرال میں یہ ہو رہا ہے, میرے میکے میں یہ ہو رہا ہے, تو مجھے کرنا ہے. دیٹ از ناٹ اے ویلڈ ریزن. یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا نہیں سکے گی یہ بات کہ جسٹ بیکاز. ابھی ہم سیرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے کیا وہ غلط کرتے تھے. ٹھیک. اچھا, دینی نقطہ نگاہ سے بدعت ایک ایسی بات, عمل اور کام کو کہا جاتا ہے جو دین سمجھ کر ادا کیے جائیں. البتہ جو کام دین سمجھ کر ادا نہ کیے جائیں تو وہ بدعت کے حکم میں نہیں ہے. جیسے ریل گاڑی یا بس کی سواری, بوٹ پہننا, لاؤڈ سپیکر یا دوسری بجلی کی چیزیں استعمال کرنا. مطلب جو چیزیں اور باتیں دین کے اصول اور فروغ کے خلاف نہیں ہیں اور انہیں دین سمجھ کر استعمال نہیں کیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہے. بدعت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام اور طریقہ جو دین کے اصولوں اور اصولوں کے مطابق نہیں ہے, اسے دین میں شامل کرنا اور دینی اعمال کی طرح لازم کر لینا بدعت ہے. جیسے شادی اور غمی کے موقع پر اب آپ بتائیں کہ یہ دین میں سے ہے کہ آپ نے 3 دن کا سوگ ہے ہمارے دین میں. اس کے بعد ہمارے یہاں جو 10واں ہوتا ہے, جو ہمارے یہاں 40واں ہوتا ہے, ہمارے یہاں جو برسی ہوتی ہے, اور پھر ہر سال یہ سب کچھ کرتے رہنا ہوتا ہے, یہ کیا دین کا حصہ ہے؟ اور اس کو جن کو آپ کسی کو اگر آپ کہہ دو کہ بھائی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب یعنی ایز اف کہ آپ نے دین کی کوئی بات سے ان کو روک دیا. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں. جیسے اس میں اور بھی شادی میں آپ کسی کو کہیے ذرا کہ جی مہندی نہ کرنا یا مایوں نہ کرنا, یا آپ یہ دوسرے جو بھی لوازمات ہیں یہ نہ کرو, ان کو لگے گا کہ شادی ہی نہیں ہوئی. حالانکہ ہمارے دین میں ایک نکاح اور پھر ولیمے کی دعوت ہے. نکاح بھی یہ ہے کہ بے شک وہ صرف لڑکی کے ولی ہوں اور وہ لڑکا ہو اور نکاح ہو جائے اور دیٹس اٹ. لڑکی والوں کو نہ کھانا کھلانا دین کی ریکوائرمنٹ ہے, نہ کوئی اور چیز, کچھ نہیں ہے, کچھ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ولیمے کا کہا گیا کہ وہ سنت ہے کہ جب شادی کے بعد لڑکا جو ہے وہ کچھ کھانا چاہے, وہ اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ 2 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے, وہ 3 لوگوں کو کھلا سکتا ہے, یا وہ ہزاروں کو کھلا سکتا ہے, وہ کھلا دیں. یہ ہمارے رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ نے کہا کہ نکاح میری سنت میں سے, اور جو کہتے ہیں نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں, جو سب سے زیادہ ان ایکسپینسو نکاح ہوگا اس میں اتنی ہی برکت ہے جو جتنی سادگی سے کیا جائے گا. ٹھیک. تو یہ وہی جو میں ابھی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی, ہاں وہ سورہ مائدہ میں سے ہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت یعنی شریعت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی بات شامل کرتا ہے تو گویا وہ اپنے عقیدے اور عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ دین نامکمل ہے اور ناقص ہے، اب وہ اس کی تکمیل کر رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو کہ فائدے کے لیے ہے اور جو دین کا حصہ ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نہ بتاتے؟ مطلب انہوں نے ان کو نہیں بتائی لیکن مجھے اور آپ کو پتا چل گیا تو اس لیے ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ایک ایسی، اور دیکھیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ جب تک ہم نالج حاصل نہیں کریں گے، ہم لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو ہی بلیو کرتے رہیں گے۔ جب مجھے خود پتہ ہی نہیں ہوگا تو میں اس کو غلط یا صحیح کیسے کہہ سکتی ہوں؟ ہم سب اپنے اپنے حساب سے ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہوتے ہیں، ہم سب کی اپنی اپنی جرنی ہے، ہم سب کو، لیکن ایک بات ہم سب میں کامن ہونی چاہیے کہ ہم مسلسل اس جرنی میں رہیں گے، ہم مسلسل اس راستے پر چلتے رہیں گے اپنے آپ کو اپنے پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر بنانے کے لیے ایز اے مسلم۔ اور جب ہم مسلمان بہتر بن رہے ہیں، اور اگر ہم مسلمان بہتر بنیں گے تو آٹومیٹکلی ہم انسان تو بہتر بن ہی جائیں گے، کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہی ہے کہ ایک انسان آپ نے اچھا کیسے بننا ہے۔ تو میں اور آپ، ہم لوگوں کو اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہمیں اس راستے پر بس چلتے رہنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہنا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ ہم پرفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک پورا آنیسٹلی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، خود سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے دین پر چلنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں ایسی بن جاؤں جس سے تو راضی ہوگا، بس تو مجھے گائیڈ کرتا رہے۔ ہم انسان ایک دوسرے کو گائیڈ نہیں کر سکتے، ہم صرف وسیلہ بن سکتے ہیں۔ اصل جو ہدایت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دے گا۔ اور بعض دفعہ ایسے ایسے طریقوں سے آپ یقین کریں، اور آپ کی سب کی زندگی میں ہوگا، بعض دفعہ کوئی ایسی چیز میرے کان میں کسی ایسے انسان سے پڑ جاتی جس کا اور شاید اس کا دین سے تعلق بھی شاید نہ ہو، یا وہ انسان مسلمان ہی نہ ہو، مطلب لیکن وہ بات اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتی ہے، اور وہ آپ کو واقعی اٹ میکس یو ریئلائز کہ آپ کہاں غلط ہو یا آپ کی تھنکنگ کیا ہونی چاہیے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمارے لیے میسیجز ہیں اس کے اندر ہم ان سب کو حاصل کر سکیں، میسیج کو، اور اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔